اسی لیے اللہ نے نبیوں اور مرسلوں کو پیدا فرمایا اور ان میں سے بعض کو اپنی صفت رحمان کا مظہر بنایا اور بعض کو اپنی صفت رحیم کا مظہر، تاکہ وہ بھی محبوب اور محب بن جائیں اور اس کے فضل عظیم کے ساتھ ایک دوسرے سے باہمی محبت سے زندگی بسر کریں۔ سو اس نے بعض کو صفت محبوبیت سے وافر حصہ عطا فرمایا اور بعض کو صفت محبیت سے کثیر حصہ عطا فرمایا۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے اپنے وسیع فضل اور دائمی کرم سے ارادہ فرمایا، اور پھر جب خاتم النبیین اور سید المرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو اللہ سبحانہ نے ارادہ فرمایا کہ وہ ان دونوں صفتوں کو ایک نفس میں جمع کر دے، سو اس نے ان دونوں صفتوں کو آپ کی ذات میں جمع کر دیا۔ لاکھوں درود اور سلام ہوں آپ پر۔ اسی وجہ سے اللہ نے اس صورت کے آغاز ہی میں محبوبیت اور محبیت کی صفات کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے، تاکہ اس ارادے کی جانب اشارہ ہو جائے، اور اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد رکھا، جیسا کہ اس نے اپنا نام اس آیت میں رحمان اور رحیم رکھا ہے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ذیلی طور پر سیدنا خیر البریہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے علاوہ کوئی اور ان دو صفتوں کا جامع نہیں، اور تو جان چکا ہے کہ یہ دو صفتیں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں سے سب سے بڑی صفات ہیں، بلکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے جمیع صفاتی ناموں کا لب لباب اور حقائق کی اصلیت ہیں، اور یہ ہر اس شخص کے کمال کی کسوٹی ہیں جو طالب کمال ہے اور اخلاق الہیہ کو اپنانا چاہتا ہے، اور ان دونوں صفات سے کامل حصہ صرف اور صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، جو سلسلہ نبوت کے خاتم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ان دونوں صفات کی مانند رب کونین کے فضل سے دو نام عطا کیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا نام محمد ہے اور دوسرا احمد۔ جہاں تک محمد کا تعلق ہے تو یہ صفت رحمان کی چادر اوڑھے ہوئے ہے اور جلال اور محبوبیت کے لبادے میں تجلی فرما ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی اور احسان کی وجہ سے ستائش کی گئی۔ اور اس میں احمد نے خدا تعالیٰ کے فضل سے جو مومنوں کی مدد اور نصرت کا متولی ہے، رحیمیت، محبیت اور جمال کے لباس میں تجلی فرمائی۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں نام محمد اور احمد ہمارے رب منان کی دو صفات الرحمن اور الرحیم کے مقابل ہیں، جو ان منعکس صورتوں کی طرح ہیں جنہیں دو متقابل آئینے ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اہل عرفان کے نزدیک صفت رحمانیت کی حقیقت یہ ہے کہ رحمانیت ہر ذی روح انسان یا غیر انسان کے لیے خیر کی فیض رسانی ہے، جو کسی پہلے عمل کے بغیر خالصتاً برسبیل احسان ہوتی ہے۔ اس میں نہ تو کوئی شک ہے اور نہ کوئی اختلاف ہے کہ اس قسم کا خالص احسان جو مخلوق میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کا صلہ نہ ہو، مومنوں کے دلوں کو ثنا، مدح اور حمد کی طرف کھینچتا ہے، بس وہ اپنے محسن کی خلوص قلب اور صحت نیت سے مدح و ثنا کرتے ہیں۔ اس طرح بغیر کسی وہم کے جو شک و شبہ میں ڈالے، رحمان یقیناً محمد ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسی انعام کرنے والی ہستی جو لوگوں پر بغیر کسی حق کے طرح طرح کے احسان کرے، اس ہستی کی ہر وہ شخص حمد کرے گا جس پر انعام و اکرام کیا جاتا ہے، اور یہ انسانی خلقت کا خاصہ ہے۔ پھر جب اتمام نعمت کے مطابق حمد اپنے کمال کو پہنچ جائے تو وہ کامل محبت کی جاذب بن جاتی ہے۔ ایسا محسن اپنے محبوں کی نگاہ میں محمد اور محبوب ہو جاتا ہے، اور یہ صفت رحمانیت کا نتیجہ ہے۔ پس عقل مندوں کی طرح غور و فکر کر، اس جگہ پر ہر صاحب عرفان پر واضح ہو گیا ہے کہ رحمان محمد ہے اور محمد رحمان ہے۔ بلا شبہ دونوں محمد اور رحمان کا نتیجہ ایک ہی ہے، بس اس نے حق کو شناخت نہ کیا جس نے انکار کیا۔ اور جہاں تک صفت رحیمیت کی حقیقت اور اس میں پنہاں روحانی کیفیت کا تعلق ہے تو وہ اہل مسجد کے اعمال پر انعام و برکت کا فیض ہے، نہ کہ اہل دیر پر، اور مخلص کام کرنے والوں کے اعمال کی تکمیل اور تلافی کرنے والوں اور معاونوں اور مددگاروں کی طرح ان کی کوتاہیوں کا تدارک مقصود ہے۔ اور بلا شبہ یہ افاضہ رحیم خدا کے تعریف کرنے کے حکم میں ہے، کیونکہ وہ اپنی یہ رحمت کسی عمل کرنے والے پر صرف اس وقت نازل کرتا ہے جب وہ صحیح طریق پر اس کی تعریف کرتا اور اس کے عمل پر راضی ہوتا ہے، اور اسے فضل عمیم کا مستحق پاتا ہے۔ کیا تجھے یہ نظر نہیں آتا
کہ وہ کافروں، مشرکوں، ریاکاروں اور متکبروں کے عمل کو قبول نہیں کرتا، بلکہ وہ ان کے اعمال ضائع کر دیتا ہے اور انہیں اپنی طرف ہدایت نہیں دیتا اور نہ ان کی مدد کرتا ہے، بلکہ انہیں بے یار و مددگار لوگوں کی طرح چھوڑ دیتا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ کسی شخص کی طرف اپنی صفت رحیمیت کے ساتھ متوجہ نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے عمل کو اپنی مدد اور اعانت سے مکمل فرماتا ہے، مگر اس وقت جب وہ اس کے کام سے راضی ہو جائے اور اس کی کامل تعریف کرے جو نزول رحمت کو مستلزم ہے۔ پھر جب مخلصین کے اعمال کے کمال پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حمد کمال کو پہنچ جائے تو اللہ احمد ہو جاتا ہے اور بندہ محمد۔ وہ اللہ پاک ہے جو سب سے پہلا محمد اور سب سے پہلا احمد ہے۔ اس وقت مخلص بندہ بوجہ عمل بارگاہ الہی میں محبوب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے عرش سے اس کی تعریف کرتا ہے اور اللہ محبت کے بعد ہی کسی کی حمد کرتا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ کمال رحمانیت اللہ کو محمد اور محبوب بنا دیتی ہے اور بندے کو احمد اور ایسا محب بنا دیتی ہے جو محبوب کا متلاشی ہوتا ہے، اور کمال رحیمیت اللہ کو احمد اور محب بنا دیتی ہے اور بندے کو محمد اور محبوب۔ اس مقام سے آپ عالی مرتبہ امام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معلوم کر سکتے ہیں۔ یقیناً اللہ نے آپ کا نام محمد اور احمد رکھا اور ان دو ناموں سے حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کلیم اللہ کو موسوم نہ فرمایا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنی دو صفات رحمان اور رحیم میں شامل فرمایا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فضل عظیم ہے، اور بسم اللہ میں ان دونوں صفات کا ذکر کرنا صرف اس وجہ سے ہے کہ تمام لوگ جان جائیں کہ یہ دونوں صفات اللہ کے لیے بطور اسم اعظم ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جناب الہی سے بطور خلت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو صفت محبوبیت ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ نے آپ کا نام محمد رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو صفت محبیت ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ محمد اس لیے کہ تعریف کرنے والے کسی شخص کی بہت زیادہ تعریف اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک وہ شخص محبوب نہ ہو، اور احمد اس لیے کہ کوئی تعریف کرنے والا کسی کی بہت تعریف نہیں کر سکتا سوائے اس کے جس سے وہ محبت کرے اور اسے اپنا مطلوب بنا لے۔ بس کوئی شک نہیں کہ اس میں محمد میں لازمی دلالت کے طور پر محبوبیت کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور اسی طرح تمام فضلوں اور انعاموں کے مالک اللہ کی طرف سے احمد کے نام میں محبیت کا معنی پایا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے نبی کا نام اس لیے محمد رکھا گیا کیونکہ اللہ نے ارادہ فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظر میں اور صالحین کی نظر میں محبوب بنائے، اور اسی طرح اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا کیونکہ اللہ سبحانہ نے ارادہ فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محب اور تمام مومن مسلمانوں کا محب بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شان سے محمد ہیں اور دوسری شان سے احمد ہیں۔ اس نے ان دو ناموں میں سے ایک نام کو ایک زمانے کے لیے اور دوسرے نام کو دوسرے زمانے کے لیے مخصوص کر دیا، اور اس پاک ذات نے اپنے کلام دنا فتدلہ، وہ نزدیک ہوا پھر وہ نیچے اتر آیا، سورہ نجم آیت 9، اور قاب قوسین او ادنا میں وہ دو کوسوں کے وتر کی طرح ہو گیا یا اس سے بھی قریب تر، سورہ نجم آیت 10، اسی جانب اشارہ فرمایا ہے۔ مگر پھر جب یہ گمان پیدا ہو سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگوں کے مطاع اور اللہ کے بہت عبادت گزار ہیں، پروردگار عالم کا ان صفات سے مختص کرنا لوگوں کو شرک کی طرف مائل کر سکتا ہے، جیسا کہ ایسے ہی اعتقاد کی بنا پر حضرت عیسیٰ کو معبود بنا لیا گیا، تو اللہ نے ارادہ فرمایا کہ وہ امت مرحومہ کو ذلی طور پر ان دو ناموں محمد اور احمد کا وارث بنا دے، تاکہ یہ دونوں نام امت کے لیے برکات جاریہ کی طرح بن جائیں اور تا صفات الہیہ میں کسی خاص بندے کے اشتراک کا وہم دور ہو جائے۔ پس اس نے صحابہ اور ان کی اتباع کرنے والوں کو رحمانی اور جلالی شان سے اس میں محمد کا مظہر بنایا، انہیں غلبہ عطا کیا اور اپنی مسلسل عنایات سے ان کی نصرت فرمائی، اور مسیح موعود کو اس میں احمد کا مظہر بنا دیا،
اور اسے رحیمیت و جمالی شان سے مبوس کیا اور اس کے دل میں رحمت اور رافت نقش کر دی اور اس کو اعلیٰ اخلاق فاضلہ سے آراستہ کیا۔ سو یہی وہ مہدی موعود ہے جس کے بارے میں وہ جھگڑتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کھلی کھلی آیات دیکھیں مگر پھر بھی ہدایت نہ پائی۔ وہ باطل پر مصر ہیں اور حق کی جانب رجوع نہیں کرتے، اور یہی وہ مسیح موعود ہے لیکن وہ نہیں پہچانتے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہیں مگر بصیرت کی آنکھ سے نہیں، اس لیے کہ عیسیٰ کا نام اور احمد کا نام ماہیت کے اعتبار سے متحد ہیں اور طبیعت کے لحاظ سے باہم موافق ہیں، اور کیفیت کے لحاظ سے یہ دونوں جمال اور ترک قتال پر دلالت کرتے ہیں، جبکہ اس میں محمد قہری اور جلالی نام ہے اور یہ دونوں رحمان اور رحیم کے اضلال کی طرح ہیں۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ رحمان کا اسم جو حقیقت محمدیہ کا منبع ہے اسی طرح جلال کا متقاضی ہے جس طرح شان محبوبیت کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہی تو ہے کہ اس نے تمام حیوانوں کو یعنی گائے، بکری، اونٹ، خچر اور دمبوں کو انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے، اور اس نے انسانی جان کی حفاظت کے لیے بہت خون بہایا۔ یہی تو جلالی امر ہے، اور رحمان خدا کی رحمانیت کا نتیجہ ہے۔ بس اس سے یہ ثابت ہوا کہ رحمانیت قہر و جلال کا تقاضا کرتی ہے، بئی ہمہ یہ اس محبوب کا اس شخص پر لطف و کرم ہے جس پر وہ عنایت کرنا چاہے۔ کتنے آبی اور ہوائی کیڑے ہیں جو انسان کی خاطر ہلاک کر دیے جاتے ہیں، اور کتنے ہی چوپائے ہیں جو رحمان خدا کی طرف سے لوگوں کی خاطر بطور نعمت ذبح کیے جاتے ہیں۔ بس خلاصہ کلام یہ کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم حقیقت محمدیہ جلالیہ کے مظہر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس قوم کو جو درندوں اور جنگلی جانوروں کی طرح تھی قتل کیا، تاکہ اس طرح وہ دوسرے لوگوں کو ضلالت اور گمراہی کے زندان سے رہائی دیں اور انہیں صلاح و ہدایت کی طرف لے آئیں۔ تو خوب جان چکا ہے کہ حقیقت محمدیہ حقیقت رحمانیت کی مظہر ہے، اور اس صفت احسان اور جلال میں کوئی مغایرت نہیں، بلکہ رحمانیت ربانی جلال اور سطوت کی مظہر تام ہے، اور رحمانیت کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ ادنا کو اعلیٰ کے لیے قربان کیا جائے۔ اور انسان اور اس کے علاوہ دوسری مخلوق کی پیدائش سے رحمان کی یہی سنت جاری ہے۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ اونٹوں کی جان بچانے کے لیے اونٹوں کے زخموں کے کیڑوں کو کیسے ہلاک کیا جاتا ہے، اور خود اونٹ اس لیے ذبح کر دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ ان کے گوشت پوست سے فائدہ اٹھائیں اور ان کی اون سے دیدہ زیب اور خوبصورت لباس بنائیں، اور یہ سب کچھ انسانی اور حیوانی سلسلے کی حفاظت کے لیے رحمانیت کا کرشمہ ہے۔ پھر جس طرح رحمان محبوب ہے اسی طرح وہ جلال کا مظہر بھی ہے، اور بعین ہی اس کمال میں اس میں محمد بھی شامل ہے۔ پھر جب وہاب خدا کی طرف سے صحابہ کرام اس میں محمد کے وارث ہوئے اور انہوں نے اللہ کے جلال کا اظہار کیا اور انہوں نے ظالموں کو چوپایوں اور جانوروں کی طرح قتل کیا، اسی طرح مسیح موعود اس میں احمد کا وارث ہوا جو رحیمیت اور جمال کا مظہر ہے، اور اللہ نے اس کے لیے اور اس کے پیروکاروں کے لیے اور ان سب کے لیے جو اس کی آل کی طرح ہیں یہ نام منتخب فرمایا۔ بس مسیح موعود ماں اپنی جماعت کے اللہ کی صفت رحیمیت اور احمدیت کا مظہر ہے، تاکہ اللہ کا فرمان وآخرین منہم پورا ہو۔ حاشیہ: اور ان کے سوا ایک دوسری قوم میں بھی وہ اس کو بھیجے گا۔ سورۃ الجمعہ آیت 4۔ منہ: اور کوئی نہیں جو ربانی ارادوں کو روک سکے تا مظاہر نبویہ کی حقیقت پوری ہو، اور یہی بسم اللہ کے ساتھ صفت رحمانیت اور رحیمیت کی وجہ تخصیص ہے، تاکہ اس میں محمد اور احمد اور ان کے آئندہ آنے والے مظاہر پر دلالت کرے، یعنی صحابہ اور اللہ کا وہ مسیح جو رحیمیت اور احمدیت کے لبادے میں آنے والا ہے۔ اب ہم بسم اللہ کی تفسیر کا خلاصہ دوبارہ بیان کرتے ہیں۔ بس جان لو کہ اللہ کا نام اس میں جامد ہے، جس کے حقیقی معنی صرف علیم و خبیر خدا ہی جانتا ہے۔ اللہ عز اسمہ نے اس نام کی حقیقت اس آیت میں بتائی، اور اس نے اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو رحمانیت اور رحیمیت سے متصف ہے، یعنی احسان والی رحمت اور ایمانی حالت سے وابستہ رحمت سے متصف ہے، اور یہ دونوں رحمتیں ربوبیت کے منبع سے نکلنے والے مصفہ پانی اور شیریں غذا کی مانند ہیں،
اور ان دو صفات کے علاوہ تمام دیگر صفات ان دو صفات کی شاخیں ہیں، اور اصل صرف رحمانیت اور رحیمیت ہی ہیں، اور یہ دونوں ذات الہی کے بھید کا مظہر ہیں۔ پھر ان دونوں صفات سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو صراط مستقیم کے امام ہیں، کامل حصہ عطا کیا گیا ہے۔ پھر اللہ نے آپ کا نام محمد، جو رحمان کا ذل، اور احمد، جو رحیم کا ذل ہے، بنایا، اور اس میں راز یہ ہے کہ انسان کامل اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ الہی اخلاق اور ربانی صفات سے متصف نہ ہو، اور یہ تجھے خوب معلوم ہے کہ تمام صفات کا معال یہی دو رحمتیں ہیں جن کو ہم نے رحمانیت اور رحیمیت کے نام دیے ہیں، اور تو جانتا ہے کہ رحمانیت از راہ احسان رحمت عام ہے، جس کا فیضان ہر مومن، کافر، بلکہ ہر طرح کے جاندار کو پہنچتا ہے۔ رہی رحیمیت تو وہ احسن الخالقین خدا کی رحمت خاصہ ہے، جو دوسرے حیوانات اور کافروں کے علاوہ صرف مومنوں کے لیے بالضرور خاص ہے۔ بس لازم آیا کہ انسان کامل یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صفات کے مظہر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات کی طرف سے آپ کا نام محمد اور احمد رکھا گیا، اور اللہ نے آپ کی شان میں فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ترجمہ: یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا، اسے بہت سخت شاق گزرتا ہے جو تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور وہ تم پر بھلائی چاہتے ہوئے حریص رہتا ہے، مومنوں کے لیے بے حد مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ توبہ آیت 128۔ اللہ نے اپنے قول عزیز اور قول حریص میں یہ اشارہ فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام اس کے فضل عظیم سے صفت رحمان کے مظہر ہیں۔ الحاشیہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے تجھے دنیا کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ معنی تو صفت رحمانیت پر ہی صادق آتے ہیں، کیونکہ رحیمیت تو صرف مومنوں کے ایک عالم کے ساتھ مختص ہے۔ منہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسان و حیوان اور اہل کفر و ایمان سب کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ پھر بالمؤمنین رؤوف الرحیم فرما کر اس نے آپ کو رحمان اور رحیم بنا دیا، جیسا کہ کسی صاحب فہم پر مخفی نہیں۔ سورۃ توبہ آیت 128۔ اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی اور آپ کی عظمت و تکریم کے باعث آپ کی طرف خلق عظیم کو منسوب فرمایا، جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ اگر تم یہ سوال اٹھاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم کیا ہے، تو ہمارا جواب یہ ہے کہ آپ رحمان اور رحیم ہیں، اور آپ کو ہی یہ دونوں نور اس وقت ہی عطا کر دیے گئے تھے جب آدم ابھی آب و گل کی حالت کے درمیان تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے کہ آدم کے وجود اور گوشت پوست کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ اللہ نور ہے، اور اس نے فیصلہ فرمایا کہ وہ ایک نور پیدا فرمائے، بس اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق فرمائی جو یکتا موتی ہیں۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ناموں محمد اور احمد کو اپنی دو صفات رحمان اور رحیم میں شامل فرما لیا، بس آپ اللہ کے حضور اطاعت شعار دل لے کر حاضر ہونے والے تمام لوگوں پر سبقت لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں نام قرآن حکیم کی تعلیم میں چمک رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے نور اور عیسیٰ علیہ السلام کے نور کے اسی طرح جامع ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رب اعلیٰ کی دو صفات کے جامع ہیں۔ اس ترکیب کا تقاضا تھا کہ آپ کو یہ اچھوتا مقام عطا کیا جاتا، بس اسی وجہ سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد رکھا، اور آپ نور جلال و جمال کے وارث ہوئے اور اس نور سے منفرد ٹھہرے، اور آپ کو اسی طرح محبوبوں کی شان اور محبوں کا دل عطا کیا گیا، جس طرح کہ یہ امر رب العالمین کی دو صفات میں سے ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب تعریف کیے جانے والوں اور تعریف کرنے والوں میں سے بہتر ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنی ان دونوں صفات میں شامل کیا ہے، اور اپنی ان دونوں رحمتوں میں سے آپ کو وافر حصہ عطا فرمایا، اور آپ کو اپنے ان دونوں چشموں سے سیراب کیا۔
اور اپنے دونوں ہاتھوں جلال و جمال سے آپ کی تخلیق کی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شیشے کی مانند ہو گئے جس میں عمدہ شراب ہو، اور اس طاق کی طرح جس میں چراغ ہو، اور اس نے اپنی ان دونوں صفات کی مثل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان حمید اتارا، اور اس میں جلال و جمال کو جمع کیا، اور اس کے بیان کو جامع بنایا، اور اسے تورات اور انجیل کا نچوڑ اور اپنے جلیل و جمیل چہرے کے دیدار کے لیے آئینہ بنایا۔ پھر اس نے اس کریم کے جام سے امت کو حصہ عطا فرمایا، اور خدائے علیم سے اس تعلیم یافتہ کے انفاس قدسیہ سے انہیں تعلیم دی۔ بس ان میں سے بعض اس میں محمد کے اس چشمے سے جو صفت رحمانیت سے جاری ہوا سیراب ہوئے، اور بعض میں اس میں احمد کے چشمے سے جو حقیقت رحیمیت پر مشتمل ہے چلو بھر بھر کر پیا، اور یہ ابتدا سے ہی مقدر تقدیر تھی، اور وقت مقررہ پر پورا ہونے والا وعدہ تھا جو تمام انبیاء کی زبانوں پر جاری رہا، کیونکہ اس میں احمد اپنی کامل تجلی سے وارثوں میں سے کسی میں بھی جلوہ آرا نہیں ہوگا سوائے مسیح موعود کے، کہ جسے اللہ یوم الدین کے ظہور اور مومنین کے حشر کے موقع پر لائے گا، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کمزوروں کی طرح اور اسلام کو اس بچے کی طرح جسے بیابان میں پھینک دیا گیا ہو دیکھے گا۔ بس وہ اپنی جناب سے ان کے لیے عجائب کام دکھائے گا، اور خود ان کے لیے آسمان سے نزول فرمائے گا۔ تب اس وقت زمین پر بھی ویسے ہی اس کی بادشاہت قائم ہو جائے گی جیسا کہ آسمانوں پر ہے۔ گردنیں مارے بغیر ہی شیاطین تباہ ہو جائیں گے، اور سب اسباب منقطع ہو جائیں گے، اور تمام امور مالک الملک خدا کی طرف لوٹ جائیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اس وعدے کی طرح جو بنی اسرائیل کے آخری زمانے میں پورا ہوا، جب ان میں عیسیٰ ابن مریم مبعوث کیے گئے، اور انہوں نے رب جلیل کے نافرمانوں کو قتل کیے بغیر دین کی اشاعت کی، اور یہ خدائے علیم و برتر کی تقدیر میں تھا کہ وہ اس سلسلہ محمدیہ کے آخر کو بھی موسیٰ کلیم اللہ کے خلفاء کے آخر جیسا بنائے۔ اسی وجہ سے اس نے اس سلسلے کے انجام کو دیگر مددگاروں کی مدد سے مستغنی رکھا، اور اسے مالک یوم الدین کی حقیقت کا مظہر بنا دیا، جیسا کہ تھوڑی دیر بعد اس کی تفسیر آئے گی۔ اس کلام کا تتمہ یہ ہے کہ ہمارے نبی خیر الانام جبکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم برگزیدوں کے برگزیدہ اور حضرت کبریاء کو تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالی نے ارادہ فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی دو عظیم صفات ذلی طور پر جمع فرمائے۔ چنانچہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد اور احمد نام عطا فرمائے، تاکہ یہ دو نام رحمانیت اور رحیمیت کے لیے بطور ذل ہوں۔ اس لیے اس نے اپنے قول ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اس طرف اشارہ فرمایا کہ ایک عابد کامل کو اللہ رب العالمین کی صفات عطا کی جاتی ہیں جب وہ فانی فی اللہ عابدوں میں شامل ہو جائے، اور تو جانتا ہے کہ الہی اخلاق کے کمالات میں سے ہر کمال اس کے رحمان اور رحیم ہونے پر منحصر ہے۔ اسی لیے اللہ نے ان دونوں کو بسم اللہ کے ساتھ مخصوص فرمایا، اور تو نے جان لیا ہے کہ محمد اور احمد کے نام رحمان اور رحیم کے قائم مقام ہیں، اور علیم و حکیم اللہ نے ان دو صفات میں ہر وہ کمال جو ان صفات میں مخفی تھا ودیعت کر دیا۔ اس لیے بلا شبہ اللہ نے ان دونوں اسموں کو اپنی دونوں صفات کے ذیل اور اپنی ان دونوں حالتوں کا مظہر بنا دیا، تاکہ محمدیت اور احمدیت کے آئینے میں اپنی رحمانیت اور رحیمیت کی حقیقت دکھائے۔ پھر جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کاملین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی اجزاء اور حقیقت نبویہ کے لیے بطور اعضاء ہیں، تو اللہ نے اس نبی معصوم کے آثار باقی رکھنے کے لیے ارادہ فرمایا کہ وہ انہیں ان دو ناموں کا اسی طرح وارث بنائے جس طرح اس نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا وارث بنایا۔ اس لیے اس نے صحابہ کو اس میں محمد جو مظہر جلال ہے کے ذل تلے داخل کیا، اور مسیح موعود کو اس میں احمد جو مظہر جمال ہے کے ذل کے تحت رکھا۔ ان سب نے یہ دولت بطور ذلیت حاصل کی، چنانچہ علی وجہ الحقیقت اس مقام پر کوئی شریک نہیں۔ ان دو ناموں کی تقسیم سے اللہ تعالیٰ کی یہ غرض تھی کہ وہ امت کو تقسیم کرے اور اس کے دو گروہ بنا دے۔ بس اس نے ان میں سے ایک گروہ کو موسیٰ علیہ السلام کی مثل مظہر جلال بنایا،
اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو جنگوں کے لیے پیش کر دیا، اور اللہ نے ان میں سے ایک گروہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مظہر جمال بنایا، اور ان کے دلوں کو نرم بنایا، اور ان کے سینوں میں سلامتی ودیت کر دی، اور انہیں عمدہ ترین خصائل پر قائم کیا، اور وہ مسیح موعود اور اس کی پیروی کرنے والے مرد و زن ہیں۔ اس طرح جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ پورا ہوا، اور قادر رب کا وعدہ پورا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان اصحاب کے متعلق خبر دی تھی جو ہمارے برگزیدہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مظہر اور کلام خداوندی اشداء علی الکفار کے مطابق خدائے قہار کے جلال کے پیکر تھے۔ حاشیہ: وہ کفار کے مقابل پر بڑے سخت ہیں، سورہ فتح آیت 30 منہ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صحابہ میں سے آخرین منہم یعنی آخرین کے گروہ اور ان ابرار کے امام یعنی اس مسیح کے متعلق جو رحم کرنے والے ستار احمد کا مظہر اور رحیم و غفار خدا کے جمال کا منبع ہے، اپنے قول کزرٍ اخرج شطہ میں پیش گوئی فرمائی تھی کہ وہ ایسی رویدگی کی مانند ہے جو کسانوں کو خوش کرتی ہے۔ حاشیہ: ایک کھیتی کی طرح جو اپنی کومپل نکالے، سورۃ الفتح آیت 30 منہ۔ ان دونوں نبیوں نے ان صفات کی پیش گوئی فرمائی جو ان کی اپنی ذاتی صفات سے مناسبت رکھتی ہے، اور ایسی جماعت منتخب کی جن کے اخلاق ان کے اپنے پسندیدہ اخلاق کے مشابہ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قول اشداء علی الکفار میں ان صحابہ کی جانب اشارہ کیا جنہوں نے ہمارے برگزیدہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، اور انہوں نے میدان کارزار میں شدت اور مضبوطی کا مظاہرہ کیا، اور اللہ کے جلال کو تیغ براں کے ذریعے ظاہر کیا، اور خدائے قہار کے رسول محمد کے نام کے ذل بن گئے۔ درود و سلام ہو آپ پر اللہ کا، اہل سماع اور اہل ارض کے ابرار و اخیار کا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قول کزرٍ اخرج شطہ میں صحابہ کے ایک دوسرے گروہ اور ان کے امام مسیح موعود کی طرف اشارہ کیا ہے، بلکہ اس کے نام احمد کا بصراحت ذکر کیا ہے۔ حاشیہ: اے عرفان کے طالب، یہ اچھی طرح سے جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب فرقان حمید میں یہ کہیں نہیں آیا کہ صحابہ کرام باغیوں اور سرکشوں پر رحم کرنے والے تھے۔ باقی رہا صحابہ کا ایک دوسرے سے رحمت و شفقت کا سلوک، تو وہ انہیں جلالیت کے دائرے سے خارج نہیں کرتا، بلکہ ان کا سلک وحدت میں منسلک ہونا جلال کی قوت میں اضافہ کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نزدیک شخص واحد کی طرح اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور اعضاء کے تھے۔ اور یہ امر کسی کے دل میں نہ کھٹکے کہ ذرا کھیتی کی تمثیل تورات اور انجیل میں مشترک ہے، ہرگز نہیں، کیونکہ یہ تمثیل قرآن کریم میں عیسیٰ کی کتاب انجیل سے خاص کی گئی، پھر ہم اسے تورات میں نہیں پاتے اور تفصیل کے ساتھ انجیل میں پاتے ہیں۔ اور یہ مشہور ہے کہ بڑے بڑے قاری قرآن پاک کی آیت مثلہم فی التوراۃ پر وقف کرتے ہیں، اور ان آیات کو پڑھتے وقت اس تمثیل کو لفظ تورات کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھتے، بلکہ بغیر کسی شبہ کے یقینی طور پر اسے صرف انجیل کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مروجہ مصاحف میں تورات کے لفظ پر وقف جائز لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کو اس بارے میں شک ہو تو اضافہ علم کے لیے وہاں ملاحظہ کریں منہ۔ اور قرآن مجید میں آنے والی اس تمثیل میں اس نے اشارہ کیا ہے کہ مسیح موعود نرم سبزے کی طرح ظاہر ہوگا، نہ کہ کسی شدید اور سخت شے کی طرح۔ پھر یہ بھی قرآن کریم کی عجائبات میں سے ہے کہ اس نے اس میں احمد کا عیسیٰ علیہ السلام سے حکایتاً ذکر کیا، اور اس میں محمد کا ذکر موسیٰ علیہ السلام سے حکایتاً کیا، تاکہ پڑھنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ جلالی نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ نام منتخب کیا جو ان کی اپنی شان کے مشابہ ہے، یعنی محمد جو جلالی نام ہے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جمالی نبی ہونے کے ناطے اسم احمد اختیار کیا جو جمالی اسم ہے، اور اسے قہر و قتال سے کچھ تعلق نہیں۔ بس حاصل کلام یہ کہ ان دونوں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام میں سے ہر ایک نے اپنے مسیل تام کی طرف اشارہ کیا ہے،
بس تو اس نقطے کو ذہن نشین کر لے، کیونکہ یہ تجھے اوہام سے نجات دلائے گا اور جلال و جمال دونوں پہلوؤں کو آشکار کرے گا، اور پردہ اٹھانے کے بعد حقیقت کو واضح کرے گا۔ اور جب تو یہ قبول کر لے گا تو ہر دجال سے اللہ کی حفاظت اور اس کی پناہ میں آ جائے گا، اور ہر ضلالت سے نجات پا جائے گا۔ چوتھا باب، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کی تفسیر کے بارے میں۔ واضح ہو کہ حمد وہ تعریف ہے جو کسی شخص کے اچھے فعل پر کی جاتی ہے جو اس تعریف کا مستحق ہو، اور لفظ مدح اس انعام کرنے والے کے لیے ہے جو بالارادہ انعام کرتا اور جیسے چاہے احسان کرتا ہے، اور حقیقت حمد کما حقہ صرف اسی ذات کے لیے متحقق ہوتی ہے جو تمام فیوز و انوار کا منبع ہو اور علی وجہ البصیرت احسان کرے، نہ غیر شعوری طور پر نہ ہی کسی مجبوری سے۔ اور یہ معنی صرف اور صرف خدائے خبیر و بصیر میں پایا جاتا ہے۔ وہی محسن ہے کہ اول اور آخر تمام احسانات اسی کی جناب سے ظہور میں آتے ہیں۔ اس جہان اور اس جہان میں حقیقی حمد اسی کے شایع نشان ہے، اور جو بھی تعریف دوسروں کی طرف منسوب کی جاتی ہے اس کا تمام تر اصل مرجع وہی ہستی ہے۔ اس آیت میں لفظ حمد خدائے ذوالجلال کی طرف سے مصدر ہے جو معروف اور مجہول دونوں پر مبنی ہے اور فاعل اور مفعول دونوں کے لیے مستعمل ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ ہی علی وجہ الکمال محمد اور احمد ہے، اور اس بیان پر دلالت کرنے والا قرینہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حمد کے بعد ان صفات کا ذکر فرمایا ہے جو اہل عرفان کے نزدیک اس مفہوم کو مستلزم ہیں۔ اللہ سبحانہ نے حمد کے لفظ میں ان صفات کی طرف اشارہ کیا ہے جو اس کے ازلی نور میں پائی جاتی ہیں، پھر اس نے لفظ حمد کی تفسیر کی اور اسے ایک ایسی پردہ نشین دلہن کی صورت میں پیش کیا جو رحمان اور رحیم کے ذکر کے موقع پر اپنے چہرے سے نقاب اٹھاتی ہے، کیونکہ رحمان کا لفظ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ لفظ حمد مصدر معروف ہے، اور اسی طرح رحیم کا لفظ حمد کے مصدر مجہول ہونے پر دلالت کرتا ہے، جیسا کہ اہل علم پر مخفی نہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قول رب العالمین میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اور جو آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے وہ سب اسی کی طرف سے ہے، اور زمین میں جو ہدایت یافتہ لوگوں کے گروہ اور بھٹکے ہوئے اور گمراہوں کے گروہ پائے جاتے ہیں وہ سب عالمین میں شامل ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ضلالت، کفر، فسق اور بے اعتدالی کا عالم اتنا بڑھ جاتا ہے کہ زمین ظلم و جور سے بھر جاتی ہے، لوگ خدائے ذوالجلال کے راستوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ربوبیت کی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے، اور ادھر ربوبیت کا حق بھی ادا نہیں کر پاتے۔ بس زمانہ ایک تاریک رات کی طرح ہو جاتا ہے اور دین اس سختی کے نیچے پامال کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ ایک اور عالم کو ظاہر فرماتا ہے جس کے نتیجے میں زمین ایک اور زمین میں تبدیل کر دی جاتی ہے، اور آسمان سے ایک نئی تقدیر نازل ہوتی ہے، اور لوگوں کو معرفت آشنا دل اور نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والی زبان عطا کی جاتی ہے جس پر وہ اپنے دلوں کو بارگاہ کبریا میں ایک پامال راستے کی طرح بنا لیتے ہیں، اور بحالت خوف و رجا اس کے حضور حیا سے جھکی ہوئی آنکھ اور ایسے چہرے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں جو عطا کے قبلہ حاجات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور بندگی میں ایسی ہمت کے ساتھ جو بلندی کی چوٹی کو دستک دے رہی ہوتی ہے، اور جب معاملہ انتہائی ضلالت کی حد تک پہنچ جائے اور حالت کے تغیر کے باعث لوگ درندوں اور چوپایوں جیسے بن جائیں تو ان پاک بازوں کی ضرورت شدید ہو جاتی ہے۔ پھر اس وقت رحمت الہی اور عنایت ازلی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آسمان میں وہ وجود پیدا کرے جو ان تمام ظلمتوں کو دور کرے، ان عمارتوں کو جو ابلیس نے تعمیر کی اور ان خیموں کو جو اس نے کھڑے کیے منہدم کر دے۔ تب ان شیطانی لشکروں کو دفع کرنے کے لیے خدائے رحمان کی طرف سے ایک امام نازل ہوتا ہے، اور یہ دونوں لشکر جن کو وہی شخص دیکھتا ہے جس کی دو آنکھیں ہوں ہمیشہ برسر پیکار رہتے ہیں۔
یہاں تک کہ باطل کی گردنوں میں طوق ڈال دیے جاتے ہیں اور باطل کی سراب نما دلیل معدوم ہو جاتی ہے، اور وہ امام ہمیشہ دشمنوں پر غالب رہتا ہے۔ وہ ہدایت پانے والوں کا مددگار، ہدایت کے نشانوں کو بلند کرنے والا اور تقویٰ کے موسموں کو حیات بخشنے والا ہے۔ یہاں تک کہ لوگ یہ جاننے لگتے ہیں کہ اس امام نے کفر کے طاغوتوں کو قید کر دیا اور ان کی مشکیں باندھ دی ہیں، اور جھوٹ کے درندوں کو قابو کر لیا ہے اور ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں، اور بدعتوں کی عمارت گرا دی ہے اور اس کے گنبد توڑ دیے ہیں، اور ایمان کے کلمے کو مجتمع کیا اور اس کے اسباب کو منظم کر دیا ہے، اور آسمانی سلطنت کو مستحکم اور اس کی سرحدوں کو مضبوط کر دیا ہے، اور اس کی اصلاح حال کر دی ہے اور تمام امور کو درست کر دیا ہے، کانپتے دلوں کو تسکین دی اور جھوٹ بولنے والی زبانوں کو گم کر دیا ہے، تاریک دلوں کو روشن اور سلطنت کہنا کو تازہ کر دیا ہے، اور فعال اللہ ایسا ہی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ تاریکیاں اور گمراہیاں دور ہو جاتی ہیں، تب دشمن اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے اور اپنے نصب کردہ خیموں کو توبالا کر دیتا ہے، اور جو گرہیں انہوں نے لگائی ہوتی ہیں انہیں کھول دیتے ہیں۔ تمام کائنات سے اشرف اور تمام مخلوقات سے محبوب وجود انبیاء، مرسلین اور اللہ کے نیک اور سچے بندوں کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ گروہ دوسروں کے مقابلے پر اعلیٰ اخلاق پھیلانے، تاریکیوں کو دور کرنے، اخلاق کو شائستہ بنانے، اپنوں اور آفاق میں بسنے والوں کے لیے خیر خواہی کا ارادہ کرنے، صلاح و خیر کی نشر و اشاعت، فساد اور شر کو جڑ سے اکھیڑنے، نیکی کا حکم دینے اور برائیوں اور چوپایوں کی طرح بری خواہشات کی رغبت سے روکنے، پروردگار عالم کی جانب ملتفت کرنے، نئے اور پرانے زر و دولت سے قطع تعلق کرنے، اللہ کی اطاعت پر پوری قوت اور مکمل تیاری سے ڈٹ جانے، اور اپنے جمع کردہ لشکروں اور اکٹھی کی ہوئی جماعتوں کے ساتھ شیطان کی ذریت پر حملہ کرنے اور محبوب کی خاطر دنیا تیاگ دینے اور اس کے شاداب مقامات سے کنارہ کشی کرنے اور اس کے پانیوں اور چراگاہ سے ترک وطن کرنے کی طرح الگ ہو جانے اور بارگاہ الہی میں سر تسلیم خم کرنے میں فوقیت رکھتا ہے۔ وہ ایسی قوم ہے جسے صرف اس حالت میں نیند آتی ہے کہ وہ خدا کی محبت میں محو اور قوم کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا داروں کی نگاہ میں یہ دنیا بڑی خوبصورت اور خوش شکل ہے، لیکن ان اہل اللہ کی نظروں میں گند سے بھی زیادہ گندی اور مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی طرف پوری توجہ کرتے اور صدق کے دل سے اس کی طرف پوری طرح جھکتے ہیں، اور جس طرح گھر کی بنیادوں کو اس کے محراب اور تعمیر شدہ برآمدوں پر فوقیت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح یہ بزرگ ہستیاں اس جہان میں اخیار کے طبقات میں سے ہر طبقے پر مقدم ہوتے ہیں۔ اور مجھے کشفاً دکھایا گیا ہے کہ ان انبیاء کرام میں سب سے اکمل و افضل اور عارف تر اور عالم تر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ پر اس زمین اور بلند آسمانوں میں ہر قسم کی برکت، رحمت اور سلامتی ہو۔ یقیناً سب سے زیادہ بدبخت وہ لوگ ہیں جنہوں نے غیب کے اسرار پر اطلاع پائے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان درازی کی اور نکتہ چینی اور عیب جوئی کرتے ہوئے آپ پر حملہ آور ہوئے، اور کتنے ہی ایسے ہیں جن پر زمین میں لعنت کی جاتی ہے لیکن آسمان پر اللہ ان کی تعریف کرتا ہے، اور کتنے ہی ایسے ہیں جن کی اس جہان میں بڑی تعظیم کی جاتی ہے لیکن جزا سزا کے روز وہ ذلیل کیے جائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ نے اپنے قول رب العالمین میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ ہر شے کا خالق ہے، اور اس کی آسمان اور زمینوں میں تعریف کی جاتی ہے، اور اس کی تعریف کرنے والے اس کی تعریف پر مداومت اختیار کرتے اور اس کی یاد میں دھونی رمائے بیٹھے ہیں۔ ہر چیز ہر وقت ہی اس کی تسبیح اور حمد کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ خدا اپنی خواہش نفس کو تیاگ دیتا ہے اور اپنے جذبات سے خالی ہو کر اللہ اور اس کی راہوں اور اس کی عبادات میں فنا ہو جاتا ہے، نیز اپنے اس رب کو پہچان لیتا ہے جس نے اپنی ان آیات سے اس کی پرورش فرمائی، تو وہ اس کی ہر وقت حمد کرتا اور سارے دل بلکہ تن کے ایک ایک ذرے کے ساتھ اس سے محبت کرتا ہے۔
تب اس وقت وہ عالمین میں سے ایک عالم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عالم العالمین خدا کی کتاب میں امت کا نام دیا گیا، اور پھر عالمین کا ایک زمانہ وہ تھا جس میں ان لوگوں میں خاتم النبیین بھیجے گئے، اور ایک دوسرا عالم وہ ہے جس میں اللہ تعالی متلاشیان حق پر رحم فرماتے ہوئے آخری زمانہ میں مومنین میں آخرین کو لائے گا۔ اسی طرف اللہ تعالیٰ کے قول لہ الحمد فی الاولی والآخرہ میں اشارہ ہے۔ حاشیہ: ابتدا اور آخرت دونوں میں تعریف اسی کی ہے۔ سورۃ القصص آیت 71 منہ۔ اس میں دو احمدوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ان دونوں احمدوں کو اپنی بے پایاں نعمتوں میں شمار کیا ہے۔ ان دونوں میں اول ہمارے رسول احمد مصطفیٰ اور مجتبیٰ ہیں، اور دوسرے احمد آخر الزمان ہیں جس کا خدائے منان نے مسیح اور مہدی نام رکھا۔ اور یہ نقطہ میں نے خدا کے قول الحمدللہ رب العالمین سے استنباط کیا ہے۔ بس ہر غور و فکر کرنے والے کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ تمہیں معلوم ہے کہ عالمین سے مراد مخلوق کے پیدا کرنے والے خدا کے سوا تمام موجودات ہیں، خواہ وہ عالم ارواح سے ہوں یا عالم اجسام سے، خواہ وہ زمینی مخلوق سے ہوں یا اجرام فلکی میں سے جیسے شمس و قمر وغیرہ۔ بس تمام عالم حضرت باری کی ربوبیت کے تحت آتے ہیں۔ پھر ربوبیت کا فیض ہر اس فیض سے جس کا دلوں میں تصور کیا جا سکے یا جس کا ذکر زبانوں پر جاری ہو، زیادہ وسیع، زیادہ کامل اور زیادہ جامع ہے۔ پھر اس کے بعد فیض عام ہے جو حیوانی اور انسانی نفوس کے ساتھ مختص ہے، اور وہ صفت رحمانیت کا فیض ہے۔ اللہ تعالی نے اس کا ذکر اپنے قول الرحمن میں کیا ہے، اور اسے جمادی اور نباتی اجسام کو چھوڑ کر صرف جاندار چیزوں سے وابستہ کیا۔ اس کے بعد ایک فیض خاص ہے، اور وہ صفت رحیمیت کا فیض ہے، اور یہ فیض صرف اس نفس پر نازل ہوتا ہے جو متوقع فیوز کے حصول کے لیے پوری کوشش کرتا ہے۔ اس لیے یہ فیض ان لوگوں سے خاص ہے جو ایمان لاتے اور رب کریم کی اطاعت کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنوں کے حق میں بار بار رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت 44 میں صراحت کی گئی ہے۔ بس نص قرآن سے ثابت ہو گیا کہ رحیمیت اہل ایمان کے ساتھ مخصوص ہے، مگر رحمانیت کا دائرہ جانداروں میں سے ہر جاندار پر وسیع ہے، یہاں تک کہ شیطان نے بھی حضرت رب کائنات کے حکم سے اس میں سے حصہ پایا۔ حاصل کلام یہ کہ رحیمیت کا تعلق ان فیوز سے ہے جو اعمال پر مترتب ہوتے ہیں، اور یہ کافروں اور گمراہوں کو چھوڑ کر صرف مومنوں سے خاص ہے۔ پھر رحیمیت کے بعد ایک اور فیض بھی ہے جو جزائے کامل اور مکافات اور نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں اور اعمال حسنہ کے نتیجے تک پہنچانے کا فیض ہے، اور اس کی طرف خدائے عز و جل نے اپنے قول مالک یوم الدین میں اشارہ فرمایا ہے۔ جزا سزا کے دن کا مالک ہے، سورۃ الفاتحہ آیت 4، اور یہ رب العالمین کی طرف سے آخری فیض ہے۔ اس کے بعد عالم العالمین اللہ کی کتاب میں کسی اور فیض کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس فیض اور رحیمیت کے فیض میں یہ فرق ہے کہ رحیمیت ایک سالک کو اس مقام تک پہنچاتی ہے جو وسیلہ نعمت ہے۔ باقی رہا جزا سزا سے متعلق صفت مالکیت کا فیض، سو وہ ایک سالک کو نعمت کی حقیقت، اخروی ثمرات، مرادوں کی انتہا اور مقاصد کی آخری حد تک پہنچاتا ہے۔ پس ظاہر ہے کہ یہ فیض حضرت احدیت کی طرف سے آخری فیض ہے، اور انسانی پیدائش کے لیے بطور علت غائی ہے، اور اسی صفت مالکیت پر تمام نعمتوں کی تکمیل ہوتی ہے، اور معرفت اور سلسلے کا دائرہ مکمل ہوتا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلفاء کا سلسلہ مالک یوم الدین کے نقطے پر ختم ہو گیا، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سلسلے کے آخر میں ظاہر ہوئے۔ جنگ اور جنگجوؤں کے بغیر ہی ظلم و ستم عدل و احسان میں تبدیل کر دیا گیا، جیسا کہ دین کے لفظ سے یہ مفہوم نکلتا ہے، کیونکہ یہ لفظ لغت عرب اور عرب کے تمام ادیبوں کے نزدیک نرمی اور رفق کے معنی میں آیا ہے۔
جس کا یہ تقاضا ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلت موسیٰ کلیم اللہ سے اور موسیٰ علیہ السلام کے خلفاء کی مشابہت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء سے ہو، اور وہ یہ کہ اس سلسلے کے آخر میں ایک ایسا شخص ظاہر ہو جو مسیح سے مشابہ ہو اور حلم کے ساتھ اللہ کی طرف بلائے اور جنگ کا خاتمہ کرے اور سیف قاطع کو نیام میں رکھے اور تلوار اور نیزے کی بجائے خدائے رحمان کے چمکتے ہوئے نشانوں سے لوگوں کو اکٹھا کرے۔ اس طرح اس کا زمانہ قیامت کے زمانے اور جزا و سزا اور حشر و نشر کے دن کے مشابہ ہو جائے گا، اور زمین نور سے بھر دی جائے گی جس طرح ظلم اور جھوٹ سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا تھا کہ وہ یوم الدین سے پہلے ہی یوم الدین کا نمونہ دکھائے گا اور تقویٰ کے مر جانے کے بعد لوگوں کو زندہ کرے گا، اور یہی مسیح موعود کا وقت ہے اور یہی ساجز کا زمانہ ہے، اور اسی کی جانب آیت یوم الدین میں اشارہ کیا ہے۔ بس تدبر کرنے والے اس پر تدبر کریں۔ حاصل کلام یہ کہ ان صفات میں جو فضل و احسان کے مالک خدا کے ساتھ مخصوص ہیں، خدائے منان کی طرف سے ایک پوشیدہ حقیقت اور مخفی پیشگوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان صفات کا ذکر کر کے یہ چاہا کہ وہ اپنے رسول کو ان صفات کی حقیقت سے آگاہ کرے، بس اس نے طرح طرح کی تائیدات کے ساتھ ان صفات کی حقیقت ظاہر فرمائی، بس اس نے اپنے نبی اور اس کے صحابہ کی خود تربیت فرمائی اور اس سے ثابت کیا کہ وہ رب العالمین ہے۔ پھر اس نے محض اپنی صفت رحمانیت سے بغیر عامل کے عمل کے ان پر اپنی نعمتیں پوری فرمائیں اور اس سے یہ ثابت فرمایا کہ وہ ارحم الراحمین ہے۔ پھر اس نے اپنی رحمت سے ان کے عمل کے موقع پر اپنی حمایت کے احسانات دکھائے اور اپنی عنایت سے روح القدس کے ساتھ ان کی تائید فرمائی اور انہیں نفوس مطمئنہ عطا کیے اور ان پر دائمی سکینت نازل فرمائی۔ پھر اس نے ارادہ فرمایا کہ انہیں مالک یوم الدین کا نمونہ دکھائے، تو اس نے انہیں بادشاہت اور خلافت عطا کی اور ان کے دشمنوں کو ہلاک ہونے والوں سے ملا دیا، کافروں کو ہلاک کیا اور ان کی بے کنی کی۔ پھر حشر کا نمونہ دکھایا اور انہیں قبروں سے نکالا، اور وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئے، فردن فردن اور گروہ در گروہ اس کی طرف دوڑے۔ پس صحابہ نے مردوں کو زندگی پاتے اور خشک سالی کے بعد موسلا دھار بارش ہوتے دیکھا، اور اس زمانے کا نام یوم الدین رکھا گیا کیونکہ اس میں حق ظاہر ہو گیا اور کافروں کی فوجیں دین میں داخل ہو گئیں۔ پھر اس نے ارادہ فرمایا کہ وہ امت کے آخرین میں بھی ان صفات کا نمونہ دکھائے تاکہ ملت کا آخر بھی کیفیت میں اس کے اول کی طرح ہو جائے، اور تاکہ سابقہ امتوں کے ساتھ ان کی مشابہت پوری ہو جائے، جیسا کہ اس صورت میں اس جانب اشارہ کیا گیا ہے، یعنی اس کے قول صراط الذین انعمت علیہم میں۔ لہٰذا اس آیت کے الفاظ پر غور کر مسیح موعود کے زمانے کو یوم الدین کا نام دیا گیا، کیونکہ اس زمانے میں دین زندہ کیا جائے گا اور لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا تاکہ وہ یقین کے ساتھ قبول کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں اور نہ کوئی اختلاف کہ اس نے ہر نوع کی تربیت سے ہمارے اس زمانے کی پرورش فرمائی اور ہمیں رحمانیت اور رحیمیت کے فیوز اسی طرح بکثرت دکھائے جس طرح اس نے گزشتہ نبیوں، رسولوں، اولیاء اور دوستوں کو دکھائے۔ باقی رہی ان صفات میں سے چوتھی صفت، تو اس سے مراد خدا تعالیٰ کی وہ تجلی ہے جس کا ظہور بادشاہ یا مالک کے لباس میں جزا سزا دینے کے لیے یوم الجزا میں ہوگا، اور اس نے اس تجلی کو مسیح موعود کے لیے معجزات کی طرح بنایا اور اسے یعنی مسیح موعود کو غیبی تائیدات اور نشانات کے ساتھ حکم اور آسمانی بادشاہت کا مظہر بنایا۔ انعمت علیہم کی تفسیر کے وقت تو اس حقیقت کو جان لے گا، یہ جو کچھ میں نے کہا ہے اپنے نفس سے نہیں کہا، بلکہ یہ نکات دقیقہ مجھے میرے رب کی جناب سے عطا کیے گئے ہیں۔ جو شخص ان نکات پر پورا تدبر کرے گا اور ان نشانات پر غور و فکر کرے گا تو وہ جان جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مسیح موعود اور اس کے اس زمانے کے بارے میں خبر دی ہے جو برکات کا زمانہ ہے۔ پھر تو جان لے کہ یہ آیات خالق کائنات اللہ کی معرفت دلانے والی حد کی طرح واقع ہوئی ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات
ہر حد و بس سے بالا تر ہے۔ اس تعلیم و افادے سے کلمہ شہادت کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے جو ایمان اور سعادت کا مدار ہے۔ ان صفات کی وجہ سے اللہ اطاعت کا مستحق اور عبادت کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے، کیونکہ وہی ان فیوض کو بالارادہ نازل فرماتا ہے۔ کیونکہ جب آپ لا الہ الا اللہ کہیں تو اہل دانش کے نزدیک اس کے یہ معنی ہوں گے کہ نر و مادہ میں سے کسی بھی ہستی کی عبادت جائز نہیں سوائے اس معبود حقیقی کی ذات کے جس کا ادراک ممکن نہیں، اور جو ان صفات یعنی رحمانیت اور رحیمیت کی صفات کا جامع ہے۔ یہ دونوں صفات عبادات کے مستحق وجود کی شرط اول ہیں۔ پھر تم یہ بھی جان لو کہ اللہ اس میں جامد ہے، اس کی حقیقت کا ادراک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ اس میں ذات ہے اور وہ ذات محسوسات سے نہیں، اور لفظ اللہ کو مشتق قرار دے کر جو کچھ بھی کہا جاتا ہے وہ از قسم جھوٹ اور خرافات ہے، کیونکہ باری تعالیٰ کی کنہ خیالات سے عرفہ اور قیاسات سے بعید تر ہے۔ اور جب آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات باری تعالیٰ کی صفات کا مظہر اور کمالات میں اس کے جانشین اور دائرہ ذلیت کو مکمل کرنے والے اور خاتم رسالت ہیں۔ میری بصیرت اور مشاہدے کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے نبی خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رب اعلیٰ کی ان دونوں صفات یعنی رحمان اور رحیم کے وارث ہیں، اور آپ کے بعد جیسا کہ میرے گزشتہ بیان سے آپ جان چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حقیقت محمدیہ جلالیہ کے وارث ہوئے، اور ان کی تلوار مشرکوں کے قلع قمع کرنے میں مسلم ہے۔ ان کی یاد مخلوق کے پجاری فراموش نہیں کر سکتے۔ انہوں نے صفت محمدیت کا حق ادا کر دیا اور اپنے جنگی کارناموں سے بہتوں کو خوب مزہ چکھایا۔ اس کے بعد باقی رہی صفت احمدیت جو جمالی رنگوں میں رنگین اور محبیت کی آگ میں سوختہ ہے، سو مسیح موعود اس صفت احمدیت کا وارث ہوا جو ذرائع ترقی کے خاتمے، دشمنوں کی کچلیوں سے ملت کی بربادی، مددگاروں اور دوستوں کے معدوم ہونے، دشمنوں کے غلبے اور مخالف جماعتوں کے حملے کے وقت مبعوث کیا گیا، تا اللہ تعالیٰ اندھیری راتوں کے بعد اسلام کی قوت اور مسلمان سلاطین کے رعب مٹنے کے بعد اور ملت محمدیہ کے اپاہجوں کی مانند ہو جانے کے بعد اپنی مالکیت یوم الدین کا نمونہ دکھائے۔ بس آج ہمارا دین بے وطنوں کی طرح ہو گیا، اس کی حکومت سوائے آسمان کے اور کہیں باقی نہیں رہی۔ اس وقت کے اہل زمین نے اس کو نہیں پہچانا اور اس کے خلاف دشمنوں کی طرح اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ بس اس ذوف اور شان و شوکت کے خاتمے کے وقت خدا تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ مبعوث کیا گیا تا وہ اس روحانی پانی کے ساتھ قحط زدہ زمانے کو بارش کی طرح سیراب کرے۔ بس یہ وہی مسیح موعود ہے جو اسلام کے ذوف کے وقت آیا ہے، تا اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے لوگوں کو جب وہ روحانی موت کے بعد جو پایوں کی طرح ہو گئے تھے، حشر و نشر اور باس بعد الموت، قیامت اور جزا سزا کے دن کا نمونہ دکھائے۔ بس جان لو کہ یہی زمانہ یوم الدین ہے، اور تم یقیناً ہماری سچائی کو جان لو گے، اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہی صحیح۔ یہاں ایک کشفی نکتہ ہے جو پہلے کبھی نہیں سنا گیا، بس تحمل سے کان دھرو اور سنو۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی ذات کے لیے 4 صفات کو محض اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ موت سے پہلے اسی دنیا میں وہ ان صفات کے نمونے دکھائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے کلام لہ الحمد فی الاولی والآخرہ سورۃ القصص آیت 71 یعنی ابتداء اور آخرت دونوں میں تعریف اسی کی ہے، میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ نمونہ آغاز اسلام کے لوگوں کے لیے اور پھر رسوا امت کے آخرین کو بھی عطا کیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے دوسرے مقام پر فرمایا، اور وہ اصدق القائلین ہے، ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، سورۃ الواقعہ آیات 40 سے 41، یعنی پہلوں میں سے ایک بڑی جماعت ہے اور پچھلوں میں سے بھی ایک بڑی جماعت ہے۔ بس یوں اس نے ہدایت، مدد اور نصرت کے زمانے کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر اور اس آخری زمانے پر جو اس امت کے مسیح کا زمانہ ہے تقسیم کر دیا ہے، اور اسی طرح فرمایا
وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، سورۃ الجمعہ آیت 4۔ یعنی انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی اسے مبعوث کیا ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ اس میں مسیح موعود اور اس کی جماعت اور ان کے متبعین کی طرف اشارہ فرمایا۔ بس قرآن کریم کی ان واضح نصوص سے ثابت ہوا کہ پہلے یہ صفات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ظاہر ہوئیں، اور پھر یہ آخری زمانے میں ظاہر ہوں گی، اور یہ وہ زمانہ ہے جس میں فسق و فساد بہت کثرت سے ہوگا، اور نیکی اور راست بازی بہت ہی کم ہوگی، اور اسلام کی ایسی بے کنی ہوگی جیسے کہ درخت کو بے خبون سے اکھاڑ دیا جاتا ہے، اور اسلام کی حالت ایک مار گزیدہ کسی ہوگی، اور مسلمان ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ مردے، اور ان کا دین خوفناک حوادث اور دوسرے متواتر نازل ہونے والے مصائب کے نیچے کچلا جائے گا۔ اور یہی حالت تم اس زمانے میں دیکھ رہے ہو، اور طرح طرح کے فسق، کفر، شرک اور سرکشیوں کا مشاہدہ کر رہے ہو، اور تم دیکھ رہے ہو کہ کس طرح مفسد زیادہ ہو گئے ہیں اور مصلح اور غمخوار کم ہو گئے ہیں۔ وہ وقت قریب آ گیا تھا کہ شریعت معدوم ہو جاتی اور ملت ناپید ہو جاتی۔ یہ مصیبت ہے جو ناگہانی آ پڑی، اور ایسی بپتا ہے جو ٹوٹ پڑی، ایسا شر ہے جو یکدم پھوٹ پڑا، ایسی آگ تھی کہ جس نے عرب و عجم کو جلا ڈالا۔ بھئی ہمارا یہ وقت جہاد کا وقت نہیں، اور نہ تیز تلواروں کا زمانہ ہے، اور نہ یہ گردنیں مارنے اور زنجیروں میں جکڑنے کا وقت ہے، اور نہ ہی گمراہوں کو زنجیروں اور توقوں میں جکڑ کر انہیں گھسیٹنے اور ان پر قتل اور ہلاکت کے احکام جاری کرنے کا زمانہ ہے۔ یہ وقت تو کافروں کے غلبے اور عروج کا وقت ہے۔ مسلمانوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے ذلت مسلط کر دی گئی۔ بتاؤ جہاد کیسا، جبکہ کسی کو صوم و صلات، حج و زکوٰۃ اور پاک بازی اور تقوی شعاری سے روکا نہیں جاتا، اور نہ ہی کسی کافر نے مسلمانوں پر انہیں مرتد کرنے یا انہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے تلوار سونتی ہے۔ اور انصاف یہ ہے کہ تلوار کے مقابلے میں ہی تلوار سونتی جائے، اور قلموں کے مقابلے میں کلمیں۔ ہم شمشیر و سنان کے زخموں پر نہیں روتے، ہم تو زبانوں کی مفتریات پر روتے ہیں۔ دروغ گوئیوں سے اللہ کے صحیفوں کو جھٹلایا گیا اور ان کے اسرار کو چھپایا گیا۔ ملت کی عمارت پر حملہ کیا گیا اور اس کے گھر کو مسمار کیا گیا۔ بس یہ ایک ایسے شہر جیسی ہو گئی جس کی فصیلیں توڑ دی گئی ہوں، یا اس باغ کی طرح ہو گئی جس کے درختوں کو جلا دیا گیا ہو، یا اس گلشن کی طرح جس کے پھول اور پھل بالکل تباہ کر دیے گئے ہوں اور اس کے شگوفوں کو توڑ دیا گیا ہو، یا اس پاک سرزمین کی طرح جس کی نہروں کا پانی خشک ہو جائے، یا ان مضبوط محلات کی طرح جن کے نشان تک مٹا دیے گئے ہوں اور تباہ کرنے والوں نے انہیں پارا پارا کر دیا ہو، اور یہ کہا گیا کہ ملت اسلام مر گئی، اور موت کی خبر لانے والے اس کی موت کی خبر لے آئے، اس کی موت کی خبریں چھپ گئیں، اور شائع کرنے والوں نے انہیں اچھی طرح پھیلا دیا۔ ہر کمال کے لیے زوال ہے اور ہر جوانی کے لیے ڈھلنا ہے، جیسا کہ تم نے دیکھا ہے کہ جب سیلاب کا پانی مستحکم پہاڑ تک پہنچ جائے تو وہ ٹھہر جاتا ہے، اور رات جب روشن صبح تک پہنچ جائے تو تاریکی چھٹ جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، سورہ تکویر آیت 18-19۔ یعنی اور قسم ہے رات کی جب وہ آئے گی اور پیٹھ پھیر جائے گی، اور صبح کی جب وہ سانس لینے لگے گی۔ بس اس نے رات کے انتہائی اندھیروں کے بعد صبح کے ظہور کو ایک لازمی امر قرار دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کلام یا ارض ابلعی، سورہ ہود آیت 45، یعنی اے زمین نگل جا، میں سیلاب کی انتہا کو سیلاب کے زوال کی علامت ٹھہرایا ہے۔ بس اللہ نے ارادہ فرمایا کہ وہ مومنوں کی طرف ان کے پہلے دن لوٹا دے اور ان کو دکھائے کہ وہ ان کا رب ہے، اور وہ رحمان رحیم اور اس دن کا مالک ہے جس میں جزا سزا دی جائے گی اور جس میں مردوں کو اٹھایا جائے گا۔ اور تم اس زمانے میں خدائے منان کی ربوبیت اور انسانوں اور حیوانوں کے لیے اس کی ایسی رحمانیت جس کا تعلق اجسام کے ساتھ ہے دیکھ رہے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ اس نے کس طرح نئے نئے ذرائع اور مفید وسائل پیدا کیے ہیں، ایسی صنعتیں جن کی مثال گزشتہ زمانوں میں نہیں دیکھی گئی، اور ایسے عجائبات جن کی نظیر قرون اولیٰ میں نہیں پائی گئی۔ اور تمہیں تمام چیزوں میں
جو مسافر یا قیام پذیر، سکونتی یا پردیسی، تندرست یا بیمار، جنگجو یا سلوجو، قیام یا کوچ کی حالت اور تمام قسم کی نعمتوں اور مشکلات سے تعلق رکھتی ہے، جدت نظر آئے گی۔ گویا دنیا مکمل طور پر بدل چکی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب کچھ ربوبیت عظمیٰ اور رحمانیت کبریٰ ہے۔ اسی طرح آپ کو تمام دینی امور میں ربوبیت، رحمانیت اور رحیمیت نظر آئے گی۔ ہر معاملے کو علوم الہیہ کے طلباء کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ تبلیغ کا امر اور روحانی علوم کی اشاعت کا کام آسان کر دیا گیا ہے، اور ہر اس شخص کے لیے نشان اتار دیے گئے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتا اور اس کی جناب سے سکینت کا طالب ہے۔ چاند اور سورج کو رمضان میں گرہن لگ چکا، اونٹنیاں بیکار کر دی گئیں، اب انہیں شاذ و نادر ہی استعمال کیا جاتا ہے، اور تم ان قریب ہی مکہ اور مدینہ کے راستے میں نئی سواری کو چلتے دیکھو گے۔ علماء اور طلباء کے لیے کثرت کے ساتھ کتابوں اور ہر قسم کے معلوماتی ذرائع کی مدد بہم پہنچا دی گئی ہے، مسجدیں آباد ہو گئی ہیں اور عبادت گزار کی حفاظت کی گئی ہے، امن و امان اور دعوت و تبلیغ کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور یہ سب کچھ رحیمیت کا فیضان ہے۔ بس ہم پر واجب ہے کہ ہم گواہی دیں کہ یہ ایسے وسائل ہیں جن کی نظیر قرون اولیٰ میں نہیں پائی جاتی تھی، اور یہ ایک سہولت اور آسانی ہے جس کی نظیر نہ کسی کان نے سنی اور جس کی مثل نہ کسی آنکھ نے دیکھی۔ بس تم ہمارے رب اعلیٰ کی رحیمیت ملاحظہ کرو، یہ اسی کی رحیمیت ہے کہ ہمارے لیے ممکن ہو گیا ہے کہ چند دنوں میں اپنے مذہب کی اس قدر کتابیں طبع کر دیں جو ہمارے اسلاف سالوں میں بھی لکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ آج ہم زمین کے دور دراز علاقوں کی خبریں چند گھڑیوں میں معلوم کر سکتے ہیں، جو پہلے لوگ اپنی جانوں کو مشقت میں ڈال کر اور سال ہا سال کی محنت کر کے حاصل کرتے تھے۔ حاشیہ: جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یومئذ تحدث اخبارہا ہے، یعنی اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی۔ اس نے ہر بھلائی کے لیے ہم پر ربوبیت، رحمانیت اور رحیمیت کے دروازے کھول دیے ہیں، اور ان کی اتنی کثیر راہیں ہیں کہ جن کا شمار انسانی طاقت سے باہر ہے، اور یہ سہولتیں پہلے دعوت و تبلیغ کرنے والوں کو کہاں میسر تھیں۔ ہماری خاطر زمین شدت سے ہلا دی گئی، بس اس نے بوجھ کو باہر نکال دیا، اور نہریں جاری کر دی گئیں، اور دریا خشک ہو گئے، نئی نئی سواریاں ایجاد ہو گئیں، اور اونٹنیاں بیکار کر دی گئیں۔ پہلوں نے ایسی نعمتیں نہیں دیکھی تھیں جو ہم نے دیکھی، ہر قدم پر ایک نعمت ہے، اور یہ نعما حد و شمار سے باہر ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی دلوں کی موت اور سنگ دلی کی بہتات بھی ہوئی، گویا سب لوگ مر گئے اور ان میں معرفت کی روح نہ رہی، سوائے چند کے جو شاذ و نادر ہونے کی وجہ سے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پس ان صفات کے ظہور سے جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، ربوبیت، رحمانیت اور رحیمیت کے روشن نشانوں کی طرح تجلی سے، اور پھر کثرت اموات اور گمراہیوں کے زہر کی وجہ سے لوگوں کے مرنے سے ہم نے جان لیا ہے کہ حشر و نشر کا دن قریب ہے، بلکہ دروازے پر ہے، جیسا کہ یہ علامات اور اسباب کے ظہور سے ظاہر ہے، کیونکہ ربوبیت، رحمانیت اور رحیمیت سمندروں کے تلاطم کی طرح موجزن ہیں اور ظاہر ہو چکی ہیں، اور پے در پے نازل ہو رہی ہیں اور دریاؤں کی طرح جاری ہیں۔ لہٰذا بلا شبہ اب حشر و نشر کا وقت آ گیا ہے، اور یہ سنت خیر الانام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں گزر چکی ہے، اور بلا شبہ یہی زمانہ جزا سزا کا دن ہے، اور حشر کا دن، اور رب السماء کی ملکیت کا اور زمین کے باسیوں کے دلوں پر ان صفات کے آثار کے ظہور کا دن ہے، اور بلا شبہ یہ زمانہ احکم الحاکمین اللہ کی طرف سے مسیح حکم کا زمانہ ہے، اور یہ لوگوں کی ہلاکت کے بعد ایک حشر ہے، اور اس کا نمونہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گزر چکا ہے، بس تدبر کر اور غافلوں میں سے نہ ہو۔ 5واں باب ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں واضح ہو کہ وہ عبادت جسے اللہ تعالیٰ اپنے احسان سے قبول فرماتا ہے، اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بلند شان کو دیکھ کر مکمل فروتنی اختیار کرنا، نیز اس کی مہربانیاں اور قسم قسم کے احسان دیکھ کر اس کی حمد و ثنا کرنا، اس کی ذات سے محبت رکھتے ہوئے
اور اس کی خوبیوں اور جمال اور نور کا تصور کرتے ہوئے اسے ہر چیز پر ترجیح دینا، اور اس کی جنتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے دل کو شیطانوں کے وسوسوں سے پاک کرنا ہے۔ اور عبادات میں سب سے افضل یہ ہے کہ انسان 5 وقتہ نمازوں کی اول اوقات میں ادائیگی کی محافظت کرے، اور فرض اور سنتوں کی ادائیگی پر مواظبت اختیار کرتے ہوئے حضور قلب، ذوق و شوق اور نماز کی برکات کے حصول میں پوری طرح کوشاں رہے، کیونکہ نماز وہ سواری ہے جو بندے کو پروردگار عالم تک پہنچاتی ہے۔ ان نمازوں کے ذریعے وہ بندہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں وہ عمدہ تیز رفتار گھوڑوں کی پشت پر سوار ہو کر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ان نمازوں کا نخچیر یعنی ثمرات تیروں سے شکار نہیں کیا جا سکتا، اور ان کی حقیقت قلموں کے ذریعے سے ظاہر نہیں ہوتی۔ جس شخص نے اس طریق کو لازم پکڑا اس نے حق اور حقیقت کو پا لیا، اور اس نے محبوب کو جو غیب کے پردوں میں ہے پا لیا، اور شک و شبہ سے نجات حاصل کر لی۔ بس تو دیکھے گا کہ اس کے دن روشن، اور اس کا کلام موتی، اور اس کا چہرہ چودنی کا چاند ہے، اور اس کا مقام صدر نشینی ہے۔ اور جو اللہ کی خاطر اپنی نمازوں میں فروتنی دکھائے، اللہ اس کے سامنے بادشاہوں کو جھکا دیتا ہے اور اس غلام کو مالک بنا دیتا ہے۔ پھر یہ بھی جان لو کہ اللہ نے اپنے قول الحمدللہ رب العالمین میں سب سے پہلے اپنی ذات کی حمد بیان کی ہے، پھر اس نے اپنے ارشاد ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ لوگوں کو عبادت کی ترغیب دلائی ہے، اور اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ حقیقت میں وہی شخص عابد ہوتا ہے جو اس کی کما حقہ حمد کرتا ہے۔ بس اس دعا اور التجا کا ماحصل یہ ہے کہ اللہ ہر اس شخص کو احمد بنا دیتا ہے جو عبادت میں لگا رہے۔ بنابراین یہ واجب اور ضروری تھا کہ اس امت کے آخر میں احمد اول سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ایک احمد پیدا ہو، تاکہ یہ سمجھا جائے کہ مذکورہ دعا جو سورہ فاتحہ میں کی گئی ہے وہ مجیب الدعوات کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، اور تا اس احمد کا ظہور استجابت دعا کے لیے بطور نشانات کے ہو۔ بس یہی وہ مسیح ہے جس کا آخری زمانے میں ظہور کا وعدہ کیا گیا تھا، جو سورہ فاتحہ اور قرآن میں مکتوب ہے۔ پھر اس آیت میں یہ بھی اشارہ ہے کہ کسی بندے کی عبادت کی بجا آوری حضرت احدیت سے توفیق کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ عبادت کی فروعات میں سے یہ ہے کہ تو اس شخص سے جو تجھ سے دشمنی رکھتا ہے محبت کرے، جس طرح تو اپنے آپ سے اور اپنے بیٹوں سے محبت کرتا ہے، اور یہ کہ تو لوگوں کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرنے والا ہو، اور پاک صاف قلب سلیم اور پاک باطن اور وفا شعاری اور صدق و صفا کے ساتھ اور تمام مذموم عادات سے منزہ زندگی بسر کرے، اور تو بغیر تکلفات و تصنع کے بعض نباتات کی طرح فطرتی خاصیت کے ساتھ اللہ کی مخلوق کے لیے نفع رساں وجود بن جائے، اور یہ کہ تو تکبر سے اپنے بھائی کو دکھ نہ دے اور نہ ہی کسی بات سے اسے مجروح کرے، بلکہ تجھ پر یہ لازم ہے کہ اپنے ناراض بھائی کی بات کا جواب تواضع سے دے اور تخاطب میں اس کی تحقیر نہ کرے، اور مرنے سے پہلے مر جائے اور اپنے تئیں مردوں میں شمار کرے، اور جو بھی تیرے پاس آئے اس کی عزت کرے، خواہ وہ چیتھڑوں میں آئے اور لباس فاخرہ میں نہ ہو، اور تو ہر ایک کو السلام علیکم کہے، خواہ تم اسے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے، اور تو ہمدردی و غمخاری کے لیے ہمیشہ مستعد رہے۔ چھٹا باب، آیت اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر میں۔ حاشیہ: یاد رہے کہ آیت انعمت علیہم میں مومنوں کے لیے بشارت ہے، اور یہ اشارہ ہے کہ اللہ نے سابق انبیاء کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے وہ سب کچھ ان کے لیے بھی تیار کر رکھا ہے۔ اسی لیے اس نے ہمیں یہ دعا سکھائی تاکہ طالبوں کے لیے بشارت ہو۔ پس اس سے لازم آیا کہ خلفائے محمدیہ کا سلسلہ مسیل عیسیٰ پر ختم ہو، تاکہ سلسلہ موسویہ کے ساتھ مماثلت پوری ہو، اور کریم جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا بھی کرتا ہے۔ منہ، جان لو کہ یہ آیات نکات سے لبریز خزانہ اور مخالفت کرنے والے مرد و زن کے لیے ایک روشن حجت ہیں۔ ہم ان کا بصراحت ذکر کریں گے
اور جو براہین و دلائل اللہ نے ہمیں دکھائے ہیں وہ تجھ پر بھی ظاہر کریں گے۔ بس ان آیات کی تفسیر مجھ سے توجہ سے سنو تا اللہ تجھے باطل خیالات سے بچائے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے قول اہدنا الصراط المستقیم کا تعلق ہے تو اس کے معنی یہ ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا اور ہمیں اس راستے پر ثابت قدم فرما جو تیری جناب تک پہنچاتا ہو اور تیری سزا سے بچاتا ہو۔ جان لے کہ صوفیاء کے نزدیک ہدایت حاصل کرنے کے کچھ طریق ہیں جو کتاب اور سنت سے مستنبت ہیں۔ ان میں سے پہلا طریق دلیل اور حجت کے ساتھ طلب معرفت ہے، دوسرا طریق مختلف ریاضتوں کے ذریعے باطن کی صفائی ہے، اور تیسرا طریق انقطاع الی اللہ اور محبت کا خالص ہونا ہے، اور موافقت تامہ اور نفی تفریقہ اور رجوع الی اللہ اور تضرع اور دعا اور عقد ہمت باندھ کر باری تعالیٰ سے مدد طلب کرنا ہے، کیونکہ تلاش ہدایت اور تصفیہ نفس کا طریق ائمہ اور امت کے ہدایت یافتہ لوگوں کے وسیلے کے بغیر اللہ تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ محض اس قدر یعنی اہدنا الصراط المستقیم تک دعا سکھانے پر راضی نہیں ہوا، بلکہ اس نے صراط الذین انعمت علیہم فرما کر برگزیدہ اور مجتہدین، مرشدوں اور ہادیوں کی تلاش کی ترغیب دلائی، یعنی رسولوں اور نبیوں کی، کیونکہ یہ گروہ ایسا ہے جنہوں نے جھوٹ اور فریب کے گھر پر حق و صداقت کے گھر کو مقدم کیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو نور کا سمندر ہے محبت کی تاروں سے کھینچے گئے، اور اللہ کی وحی اور اس کی کشش سے باطل کی زمین سے نکالے گئے۔ وہ نبوت سے قبل زیورات سے عاری حسینہ کی طرح تھے، وہ اللہ کے بلائے بغیر نہیں بولتے، اور وہ صرف اور صرف اس چیز کو اختیار کرتے ہیں جو اس کی جناب میں بہتر ہو۔ وہ لوگوں کو ربانی شریعت کا اہل بنانے میں پوری کوشش کرتے ہیں۔ وہ فرزندان شریعت کی ایسے طور پر کفالت کرتے ہیں جیسے ایک بیوہ اپنے بیٹوں کی۔ انہیں ایسی قوت بیانیہ دی جاتی ہے جو بہروں کو شنوائی بخشتی ہے اور سفید ہرنوں کو اتار لاتی ہے، اور انہیں ایسا دل عطا کیا جاتا ہے جو اپنے عقد ہمت سے امتوں کو کھینچ لیتا ہے۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کا تیر خطا نہیں جاتا، اور جب توجہ کرتے ہیں تو نامراد مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو خطاؤں سے نکال کر نیکیوں کی طرف اور منہیات سے صالحات کی طرف منتقل کریں، اور ان کا رخ جہالتوں سے ہٹا کر وقار، متانت اور عقل مندی کی طرف، اور فسق و معصیت سے عفت اور تقوی کی جانب پھیر دیں۔ جو شخص بھی ان کا انکار کرے تو لازماً اس نے ایک ایسی بڑی نعمت کو ضائع کر دیا جو اس کے سامنے پیش کی گئی تھی، اور وہ خیر کے چشمے اور اپنی آنکھوں کے نور سے دور چلا گیا، اور یہ قطع تعلق رحمی اور خاندانی تعلقات قطع کرنے سے بھی بڑا ہے۔ مرسلین کے یہ گروہ تو جنت کے پھل ہوتے ہیں، بس افسوس اور تف ہے اس شخص پر جو انہیں چھوڑتا ہے اور کھانے پینے کی چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ وہ اللہ کا نور ہیں، اور ان کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو نور اور گناہوں کے زہر کے لیے تریاق دیا جاتا ہے، اور جان کندنی اور غرغرے کے وقت سکینت اور راحت اور رحلت اور اس حقیر دنیا کو ترک کرنے کے وقت ثبات عطا کیا جاتا ہے۔ کیا تو گمان کرتا ہے کہ کوئی دوسرا بھی اس معزز بزرگ گروہ جیسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے گٹھلی سے کھجور پیدا کی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنی غائب ترجہ رحمت سے یہ دعا سکھائی اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ ان لوگوں کی راہ طلب کریں جن پر حضرت احدیت کی طرف سے انعام کیا گیا، نبیوں اور رسولوں میں سے۔ اس آیت سے ہر اس شخص پر جسے عقل و دانش سے کچھ بھی حصہ ملا ہو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ امت انبیاء کے نقش قدم پر کھڑی کی گئی ہے، اور کوئی نبی نہیں مگر اس کا مثیل اس امت میں پایا جاتا ہے۔ اگر یہ مشابہت اور مماثلت نہ ہوتی تو انبیاء سابقین کے کمال کی طلب عبث ہوتی اور یہ دعا باطل ٹھہرتی۔ بس اللہ جس نے ہم سب کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم کہیں اور نمازیں پڑھتے اور دعائیں کرتے ہوئے شام اور صبح کے اوقات میں منعم گروہ یعنی نبیوں اور فرستادوں کی راہ تلاش کریں، اس نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اس نے ابتدا ہی سے یہ مقدر کر رکھا تھا کہ وہ اس امت میں بعض صلحاء کو انبیاء کے قدم پر مبعوث فرمائے گا اور انہیں اسی طرح خلیفہ بناوے گا
جیسا کہ اس نے پہلے بنی اسرائیل میں سے خلفاء بنائے تھے۔ یقیناً یہی حق ہے، اس لیے فضول بحث اور کیل و کال چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس امت میں متفرق کمالات اور گوناگون اخلاق جمع فرماوے، بس اس کی سنت قدیمہ نے تقاضا کیا کہ وہ یہ دعا سکھائے، پھر جو چاہے کرے۔ اس امت کا نام قرآن کریم میں خیر الامم رکھا گیا ہے، اور یہ خیر اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب کہ عمل و ایمان اور علم و عرفان میں اضافہ ہو اور خدائے رحمان کی خوشنودی طلب کی جائے۔ اور اسی طرح اس نے مومنوں اور اعمال صالحہ بجا لانے والوں سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے فضل و عنایت سے انہیں اس زمین میں اسی طرح خلیفہ بنائے گا جس طرح اس نے ان سے پہلے نیکوکاروں اور تقوی شعاروں کو خلیفہ بنایا تھا۔ بس قرآن سے یہ ثابت ہو گیا کہ روز قیامت تک مسلمانوں میں سے خلفاء آتے رہیں گے، اور یہ کہ آسمان سے ہرگز کوئی نہیں آئے گا بلکہ اسی امت سے مبعوث ہوں گے۔ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ قرآن کریم کے بیان پر ایمان نہیں لاتا؟ کیا تو نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا ہے، یا پھر تم میں عرفان کا کوئی ذرہ باقی نہیں رہا؟ اللہ نے منکم فرمایا ہے، من بنی اسرائیل نہیں فرمایا۔ اگر تو حق کا متلاشی اور دلیل کا طلبگار ہے تو تیرے لیے یہی کافی ہے۔ اے مسکین گولڑوی، قرآن پڑھ اور مغرور کی طرح نہ چل، نور حق سے دور نہ ہو، تاکہ سورہ فاتحہ اور سورہ نور اللہ کے حضور تیری شکایت نہ کریں۔ اللہ سے ڈر اور پھر اللہ سے ڈر، اور سورہ نور اور فاتحہ کی آیات کا ولین کافر نہ بن، تا تیرے خلاف حضرت باری میں دو گواہ نہ کھڑے ہو جائیں۔ اور اس کا قول وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اور اس کا قول لیستخلفنہم تم پڑھتے ہو۔ بس سورہ نور میں جو منکم آیا ہے اس پر غور کر، اور ظالموں اور ان کے ظن و گمان کو چھوڑ۔ کیا تیرے لیے وہ وقت نہیں آ گیا کہ ان آیات کو پڑھتے وقت یہ جان سکے کہ اللہ نے اپنی ان آیات محض سے تمام خلفاء کو اسی امت میں سے بنایا ہے؟ بس مسیح موعود آسمانوں سے کیسے آئے گا؟ کیا تیرے نزدیک مسیح موعود خلفاء میں سے نہیں؟ پھر تو کیسے خیال کرتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے اور ان کے انبیاء میں سے ہوگا؟ کیا تو قرآن کو چھوڑتا ہے حالانکہ ہر قسم کی شفا قرآن کریم میں ہے؟ یا تیری بدبختی تجھ پر اتنی غالب آ چکی ہے کہ تو عمدن ہدایت کے طریق کو چھوڑ رہا ہے؟ کیا تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے قول کما استخلف الذین من قبلہم پر غور نہیں کرتا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا؟ سورہ نور آیت 56۔ بس لازم ہے کہ آنے والا مسیح اسی امت میں سے ہو، نہ کہ ضرور امت کے باہر سے، کیونکہ لفظ کما مشابہت اور مماثلت کے لیے آتا ہے۔ مشابہت کسی قدر مغایرت کا تقاضا کرتی ہے، جیسا کہ بدیہی امر ہے کہ کوئی چیز خود اپنی مشابہ نہیں ہوا کرتی، لہذا نص قطعی سے یہ ثابت ہو گیا کہ جس عیسیٰ کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ اسی امت میں سے ہوگا، اور یہ امر یقینی اور شبہات سے پاک ہے۔ قرآن شریف نے یہی کہا ہے اور علماء اسے جانتے ہیں، پھر تم اس کھلی بات کے بعد کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ قرآن کریم نے تو کہہ دیا ہے کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ بس اللہ کے قول فلما توفیتنی پر غور کر اور مردوں کو زندہ نہ کر، بس جب تو نے مجھے وفات دے دی۔ سورۃ المائدہ آیت 118۔ اس بیانیوں اور بیہودہ کہانیوں سے عیسائیوں کی مدد نہ کر، ان کے فتنے کم نہیں، بس اپنی جہالتوں سے ان میں اضافہ نہ کر۔ اگر تجھے کسی نبی کی زندگی پسند کرنا ہے تو پھر خیر الکائنات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایمان لا۔ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ وہ جو رحمت للعالمین ہے اسے تو فوت شدہ خیال کرتا ہے، اور ابن مریم کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ زندوں میں سے بلکہ زندہ کرنے والوں میں سے ہے۔ سورہ نور پر نگاہ ڈال، پھر سورہ فاتحہ پر نظر ڈال، پھر نظر کو پھیر تا نظر دلائل قاطعہ کے ساتھ لوٹے۔ کیا تو اس صورت میں صراط الذین انعمت علیہم نہیں پڑھتا؟ اس کے بعد تو کہاں بہک رہا ہے؟ یا تو اپنی دعا کو بھول جاتا ہے یا اسے غفلت سے پڑھتا ہے؟ کیونکہ تو نے اپنے رب سے اس دعا اور التجا میں یہ طلب کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایسا کوئی نبی نہ رہنے دے مگر اس کا مسیح اس امت میں سے مبعوث فرمائے۔ تجھ پر افسوس، کیا تو اپنی دعا کو اتنی جلدی بھول گیا باوجود اس کے کہ تو اسے دن میں 5 اوقات میں پڑھتا ہے؟ مجھے تجھ پر انتہائی تعجب ہے۔ کیا یہ ہے تیری دعا اور یہ ہیں تیرے خیالات؟
قرآن میں سے سورہ فاتحہ اور سورہ نور پر غور کر، قرآنی شہادت کے بعد کس گواہ کی گواہی قبول کی جائے گی؟ تو اس شخص کی طرح مت بن جس نے خدا کے خوف کا ظاہری و باطنی احساس ترک کر دیا، بلکہ بے حیائی کو اپنا لباس اور شعار بنایا۔ کیا تو ان لوگوں کی خاطر کتاب اللہ کو چھوڑ دے گا جنہوں نے راہ حق چھوڑی ہوئی ہے اور تحقیق اور گہرے غور و فکر کو مکمل نہیں کیا؟ ان کی راہ مطلوب تک نہیں پہنچاتی اور توحید اور پیارے اللہ کی راہوں کے مخالف ہے۔ بس تو سخت راستے کو نرم خیال نہ کر، اگرچہ قدموں کی کثرت نے اسے بالکل ہموار کر دیا، اور خواہ بھٹ تیتروں کے جھنڈ اس طرف گئے ہوں، کیونکہ حقیقی ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہی ہے۔ قرآن کریم نے تو مسیح کی وفات پر شہادت دے دی ہے اور بیان صریح سے اسے وفات یافتگان میں شامل کیا ہے۔ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو قول خدا فلما توفیتنی، پس جب تو نے مجھے وفات دے دی، سورۃ المائدہ آیت 118، اور قد خلت من قبلہ الرسل، یقیناً اس سے پہلے سب رسول فوت ہو چکے ہیں، سورہ آل عمران آیت 125 پر غور نہیں کرتا۔ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ فرقان حمید کی راہ اختیار نہیں کرتا اور دوسری راہیں تجھے خوش کرتی ہیں، حالانکہ اس نے تو فرمایا ہے کہ فیہا تحیون و فیہا تموتون، تم اسی میں جیو گے اور اسی میں مرو گے، سورۃ الاعراف آیت 26۔ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ غور و فکر نہیں کرتے؟ مزید برآں اس نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے زمین میں ایک عرصے تک قیام اور استفادہ مقدر ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا مستقر آسمان میں یا رب العالمین کا عرش کیوں کر ہو گیا؟ یہ تو سری جھوٹ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے اموات غیر احیاء، وہ سب مردے ہیں نہ کہ زندہ، سورۃ النحل آیت 22۔ پھر تم عیسیٰ علیہ السلام کو زندوں میں کیوں کر سمجھتے ہو؟ شرم شرم، اے بندگان خدا، قرآن کو پکڑو، اللہ سے ڈرو اور قرآن کو نہ چھوڑو۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے متعلق انس و جن سے باز پرس ہوگی۔ تم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، بس اے اہل دانش تم اس میں غور و فکر کرو۔ کیا تم اس میں آیت صراط الذین انعمت علیہم نہیں پاتے؟ بس تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اپنی آنکھوں کا نور کھو دیا اور جو ان کے پاس تھا وہ جاتا رہا۔ تم پر افسوس، کیا قرآن کریم کے بعد بھی کوئی اور دلیل ہے یا کوئی اور راہ فرار باقی رہ جاتی ہے؟ کیا تمہاری عقل اس بات کو قبول کرتی ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس دعا میں تو یہ بشارت دے کہ وہ اس امت میں ان لوگوں کے لیے جو ہدایت کی راہ چاہتے ہیں ائمہ مبعوث کرے گا جو برگزیدہ اور چنیدہ ہونے کے لحاظ سے بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہوں گے، اور وہ ہمیں تو یہ حکم دے کہ ہم بنی اسرائیل کے انبیاء جیسا بننے کی دعا کریں اور بنی اسرائیل کے بدبختوں کی طرح نہ بنیں۔ پھر اس کے بعد وہ خدا ہمیں دھکے دے کر محرومی کے گڑھوں میں ڈال دے اور بنی اسرائیل کا ایک رسول ہماری طرف بھیج دے اور اپنے وعدے کو بالکل بھول جائے۔ یہ ایسا کھلا کھلا فریب ہے جسے منان خدا کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے اس صورت میں 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے، منعم علیہم کا اور یہودیوں کا اور نصرانیوں کا گروہ، اور ہمیں ترغیب دی کہ ان میں سے پہلے گروہ میں شامل ہوں اور دوسرے 2 گروہوں سے منع فرمایا، بلکہ ہمیں دعا اور تضرع اور ابتحال کی تحریص دلائی تاکہ ہم منعم علیہم بن جائیں اور مغضوب علیہم اور ضالین نہ بنیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے بادلوں سے بارش نازل کی اور شگوفوں سے پھل پیدا کیے۔ یقیناً اس آیت صراط الذین انعمت علیہم سے حق ظاہر ہو گیا ہے، اور کوئی بھی شخص جسے ذرا بھی عقل عطا کی گئی ہو اس میں شک نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت سے یہ امور کھول کر ہم پر بہت احسان فرمایا ہے اور ہم سے غور و فکر کی مشقت دور کر دی ہے، اس لیے ان لوگوں پر جو سانپ کی طرح اپنی زبانیں ہلا رہے ہیں اور شکار کو جھانکنے والے باز کے تاڑنے کی طرح آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہیں، ان پر واجب ہے کہ وہ اس انعام الہی سے اعراض نہ کریں اور چوپاؤں جیسے نہ بنیں۔ یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی ہے کہ سورہ فاتحہ ان کے زخموں کا علاج کرتی ہے اور ان کے بازوؤں کو پر بخشتی ہے، اور قرآن کریم کی ہر صورت ہی اس عقیدہ حیات مسیح میں ان کی تکذیب کرتی ہے
اس لیے کتاب اللہ میں سے جہاں سے چاہو پڑھ لو، وہ تمہیں صدق و صداد کا ہی طریق دکھائے گی۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ سورہ بنی اسرائیل مسیح کو آسمان پر چڑھنے سے روک رہی ہے، اور سورہ آل عمران ان سے وعدہ کرتی ہے کہ اللہ انہیں تبھی وفات دے گا اور زندوں سے مردوں کی طرف منتقل کرے گا۔ پھر سورہ مائدہ ان کے لیے وفات کا معاہدہ بچھا رہی ہے۔ اگر تو شبہات میں مبتلا ہے تو فلما توفیتنی پڑھ۔ پھر سورہ زمر انہیں اس زمرے میں شامل کرتی ہے جو اس حقیر دنیا کی طرف لوٹتے نہیں۔ اگر چاہو تو آیت فیمسک التی قضی علیہا الموت کو پڑھ لو، یعنی پھر وہ جس کی موت کا حکم جاری کر چکا ہوتا ہے اس کی روح کو روکے رکھتا ہے۔ زمر آیت 43۔ اور جان لو کہ موت کے بعد واپسی حرام ہے، اور جس قریہ کو اللہ نے ہلاک کر دیا ہو اس پر قطعاً حرام ہے کہ وہ حشر نشر کے دن سے پہلے زندہ کی جائے، لیکن معجزے کے طور پر زندہ ہونے میں۔ دنیا جو کہ ظلم اور جھوٹ کا مقام ہے کی طرف واپسی نہیں ہوتی۔ پھر جب مسیح کی موت نص صریح سے ثابت ہو گئی تو اللہ نے فصیح بیان کے ساتھ اس کے آسمان سے نزول کے وہم کا ازالہ کر دیا، اور سورہ نور اور فاتحہ میں اشارہ فرما دیا کہ یہ امت ذلی طور پر بنی اسرائیل کے انبیاء کی وارث ہوگی۔ پس واجب ہے کہ آخری زمانے میں اس امت میں بھی مسیح آئے، جس طرح سلسلہ موسویہ کے آخر میں عیسیٰ ابن مریم آئے۔ پس موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدائے رحمان ان دونوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ نص قرآنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مثیل ہیں، اور یہ سلسلہ خلافت محمدیہ اس سلسلہ خلافت موسویہ سے مشابہ ہے جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے، اور اس میں کسی دو کا اختلاف نہیں۔ خلفائے موسیٰ کے سلسلے کی صدیاں 14ویں کے چاند کی گنتی کے مطابق حضرت عیسیٰ پر ختم ہو گئیں، اس لیے ضروری تھا کہ اس امت کا مسیح بھی اتنی ہی مقررہ مدت میں ظاہر ہو۔ قرآن کریم نے آیت لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہے، یعنی یقیناً اللہ بدر میں تمہاری نصرت کر چکا ہے جبکہ تم کمزور تھے۔ آل عمران 124۔ اور جیسا کہ اجل علماء پر یہ امر مخفی نہیں کہ قرآن کریم ذوی الوجوہ ہے، یعنی اپنے اندر کئی مفہوم رکھتا ہے۔ بس اس جگہ اس آیت کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان صدیوں کے اختتام پر جن کی گنتی بدر کامل کے دنوں کے مشابہ ہے، مسیح موعود کے ظہور سے مومنوں کی مدد فرمائے گا، اور مومن اس زمانے میں حقیر ہوں گے۔ بس اس آیت پر غور کرو کہ کس طرح اسلام کے ضعف کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ پھر یہ آیت خدائے علیم کی مقرر کردہ مدت کے اندر ہلال کے بدر بننے کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے، جیسا کہ لفظ بدر کا یہی مفہوم ہے۔ بس اس فضل و انعام پر اللہ کے لیے ہی سب حمد ہے۔ بس اس باب میں ہماری گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ رب الارباب کے فضل سے مسیح کے اس امت میں سے ہونے کی بشارت دیتی ہے، اور سورہ فاتحہ کے ذریعے ہمیں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہم میں ائمہ تو ہوں گے، لیکن آسمان سے کسی نبی کے نازل ہونے کی ہمیں بشارت نہیں دی گئی۔ بس اس دلیل پر غور کر تو اس سے پہلے سن چکا ہے کہ سورہ نور نے ہمیں ان خلفاء کے سلسلے کی بشارت دی ہے جو موسیٰ کلیم اللہ کے سلسلہ خلفاء کے ساتھ مشابہت رکھیں گے، اور یہ مشابہت کلیم اللہ کے سلسلے کے مسیح کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کے آخر میں ایک مسیح کے ظہور کے بغیر کس طرح پوری ہو سکتی ہے۔ ہمارا اس وعدے پر ایمان ہے کیونکہ یہ وعدہ رب العباد کی طرف سے ہے، اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا۔ اس قوم پر تعجب ہے کہ انہوں نے حضرت کبریا کے وعدے کی طرف نظر ہی نہیں کی، اور خدائی وعدہ تو اٹل ہوتا ہے اور ضرور پورا ہوتا ہے۔ بس انہیں تقوی اور حیا کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ کیا یہ طریق انصاف ہے کہ مسیح کو آسمان سے نازل کیا جائے اور استخلاف کے سلسلے کی مماثلت کے وعدے کی خلاف ورزی کی جائے؟ یقیناً خدائے غیور کے حکم سے ان دونوں سلسلوں کی مشابہت واجب ہے، جیسا کہ سورہ نور میں کما کے لفظ سے یہی مفہوم ظاہر ہوتا ہے۔ 7واں باب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر میں۔ اللہ تعالیٰ تجھے سعادت بخشے، جان لے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہود اور نصارہ کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ان میں سے ایک قسم کی طرف اس نے ہمیں ترغیب دلائی اور اپنے فضل و کرم سے اس کے حصول کی بشارت بھی دی، اور ہمیں ایک دعا سکھائی تاکہ ہم بھی ان بزرگ نبیوں اور عظیم رسولوں کی طرح بن جائیں۔ باقی جو 2 اقسام ہیں وہ یہود کے مغضوب علیہم اور اہل صلیب کے ضالین کی ہیں۔ بس اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس کی پناہ مانگیں کہ ہم بدبختی اور سرکشی کی وجہ سے ان کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں۔ بس اس صورت سے یہ ظاہر ہو گیا کہ ہمارا معاملہ خوف اور رجا اور نعمت اور آزمائش کے درمیان چھوڑ دیا گیا، یعنی یا تو انبیاء کے ساتھ مشابہت پیدا کرنی ہوگی اور یا پھر بدبختوں کے پیالے سے پینا ہوگا۔ بس اس اللہ سے ڈرو جس کی وعید عظیم اور وعدے عظیم الشان ہیں، اور جو شخص خدائے ودود کے فضل سے انبیاء کی راہ ہدایت پر گامزن نہ ہوگا تو اس کے متعلق یہ ڈر ہے کہ وہ نصارہ یا یہود جیسا ہو جائے گا۔ بس نبیوں اور رسولوں کے نمونے کی شدید ضرورت ہے تاکہ ان کا نور مغضوب علیہم گروہ کی ظلمتوں کو اور ضالین کے شبہات کو دور کر دے۔ اس لیے اس زمانے میں اس امت سے مسیح موعود کا ظہور ضروری ہوا، چونکہ ضالین کی بہتات ہو گئی تھی، اس لیے ضرورت مقابلہ نے مسیح کا تقاضا کیا۔ اور پادریوں کی فوجیں جو گمراہ ہیں وہ تو تم دیکھ ہی رہے ہو، بس اگر تم جانتے ہو تو وہ مسیح کہاں ہے جس نے ان کا مقابلہ کرنا تھا؟ کیا دعا کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا؟ یا تمہیں تاریک و تار رات میں چھوڑ دیا گیا ہے؟ کیا تمہیں صراط الذین کی دعا اس لیے سکھائی گئی تھی کہ اس سے تمہاری حسرت میں اضافہ ہو اور تم محروموں جیسے ہو جاؤ؟ حق یہ ہے، اور میں حق ہی کہتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 3 گروہوں میں تقسیم اس امت میں ان میں سے ہر ایک کا نمونہ مقدر کرنے کے بعد ہی فرمائی، اور تم مغضوب علیہم کی کثرت اور ضالین کی بہتات کو دیکھ ہی رہے ہو۔ بس کہاں ہے وہ جو سابق نبیوں اور مرسلوں کے نمونے پر آیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس بات پر غور نہیں کرتے اور غافلوں کی طرح گزر جاتے ہو؟ پھر جان لو کہ اس صورت نے مبدا اور معاد کے بارے میں بھی خبر دی ہے، اور اس قوم کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جو سب سے آخری قوم اور فساد کی انتہا ہے۔ یہ صورت ضالین پر ختم ہو جاتی ہے، اور اس میں تدبر کرنے والوں کے لیے اشارہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں ان دونوں گروہوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن دجال موعود کا ذکر نہ صراحتاً کیا ہے اور نہ اشارتاً، باوجود اس کے کہ یہ مقام دجال کے ذکر کا تقاضا کرتا تھا۔ چنانچہ اس صورت نے اپنے قول ضالین سے فتنوں میں سے آخری فتنہ اور بڑی بڑی ہولناکیوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اگر اللہ کے علم میں دجال کا فتنہ اس فتنے سے بڑا تھا تو وہ اس صورت کو فتنہ دجال پر ختم کرتا، نہ کہ اس فرقہ ضالین پر۔ بس اپنے دلوں میں سوچو کہ کیا ہمارا رب ذوالجلال اصل بات کو بھول گیا، اور جہاں دجال کا ذکر ضروری تھا وہاں ضالین کا ذکر کر دیا؟ اگر معاملہ اسی طرح ہے جیسا کہ جاہلوں کا خیال ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس مقام میں غیر المغضوب علیہم ولد دجال ضرور فرمانا چاہیے تھا۔ اور تو جانتا ہے کہ اس صورت میں اللہ نے یہ ارادہ فرمایا کہ وہ امت کو انبیاء کی راہوں کے اختیار کرنے کی تحریص دلائے اور ان کو کافروں فاجروں کی راہوں سے ڈرائے۔ بس اس نے ایسی قوم کا ذکر کیا جس پر اس نے اپنی عطا کامل کی اور اپنی نعمتوں کو انتہا تک پہنچایا، اور یہ وعدہ فرمایا کہ وہ اس امت سے ایک ایسے شخص کو مبعوث کرے گا جو نبیوں سے مشابہ اور مرسلوں سے مماثلت رکھتا ہو۔ پھر ایک اور قوم کا ذکر کیا جنہیں اندھیروں میں چھوڑا گیا اور ان کے فتنے کو آخری فتنہ اور سب سے بڑی آفت قرار دیا، اور حکم دیا کہ سب لوگ روز قیامت تک ان فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ تلاش کریں، اور اپنی 5 وقتہ نمازوں میں اس فتنہ عظیمہ کے دفیہ کے لیے نہایت عاجزی سے دعائیں کریں۔ اللہ نے اس جگہ دجال اور اس کے فتنہ عظیمہ کی طرف اشارہ نہیں فرمایا۔ بس اس عقیدے کے ابطال کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اس دلیل کی تائیدات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے آخر میں نصارہ کا اسی طرح ذکر فرمایا ہے جس طرح اس نے فرقان حمید کے شروع میں فرمایا ہے۔ اس لیے تم لم یلد ولم یولد
اور الوسواس الخناس کے الفاظ پر غور کرو، اور یہ نصارہ ہی ہیں۔ بس ان پادریوں سے رب الناس کی پناہ مانگو۔ جس طرح اللہ نے سورہ فاتحہ کو ضالین پر ختم کیا ہے، اسی طرح قرآن کریم کو نصارہ پر ختم کیا۔ دراصل ضالین ہی نصارہ ہیں، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے در منصور اور فتح الباری میں مروی ہے۔ پس تو ثابت شدہ، مشہور اور جمہور کے مسلم قول سے اعراض نہ کر۔ 8واں باب، سورہ فاتحہ کی تفسیر کے بارے میں جامع قول۔ جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا آغاز حمد سے کیا ہے، شکر سے نہیں کیا، اور نہ ثنا سے، کیونکہ حمد کا لفظ دوسرے دو لفظوں سے زیادہ اتم اور اکمل ہے اور ان پر پورے طور پر محیط ہے۔ پھر یہ مخلوق کے پرستاروں اور بتوں کے پجاریوں کی تردید ہے، کیونکہ وہ اپنے معبودان باطلہ کی حمد کرتے ہیں اور ان کی طرف خدائے رحمان کی صفات منسوب کرتے ہیں۔ حمد میں ایک اور اشارہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے بندو، مجھے میری صفات سے شناخت کرو اور میرے کمالات کی بنا پر مجھ پر ایمان لاؤ، اور آسمانوں اور زمینوں پر نگاہ ڈالو، کیا تم میرے جیسا رب العالمین، ارحم الراحمین اور مالک یوم الدین پاتے ہو؟ مزید برآں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ تمہارا معبود وہ معبود ہے جس نے اپنی ذات میں تمام انواع و اقسام کی حمد کو جمع کیا ہوا ہے، اور وہ اپنے تمام محاسن اور صفات میں منفرد ہے۔ نیز اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہر نقص، ہر تغیر اور ہر عیب کے لاحق ہونے سے پاک ہے جو مخلوق میں پائے جاتے ہیں، بلکہ وہ کامل محمود ہے اور حد بندی سے بالا ہے، اور اول و آخر اور ازل سے ابد الآباد تک حمد اسی کو زیبا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا، اور اسی طرح مسیح موعود کو بھی اسی نام احمد سے موسوم کیا، تاکہ وہ اپنے مقصود کی طرف اشارہ کرے۔ اللہ نے الفاتحہ کے آغاز پر حمد مقدر کیا، پھر اس صورت کے آخر میں حمد کی طرف اشارہ فرمایا، کیونکہ اس کے آخر میں لفظ ضالین ہے، اور وہ نصارہ ہیں جنہوں نے اللہ کی حمد سے اعراض کیا اور اس کا حق مخلوق کے ایک فرد کو دے دیا۔ پس ضلالت کی اصل حقیقت اس محمود خدا کو چھوڑنا ہے جو ہر حمد و ثنا کا مستحق ہے، جیسا کہ عیسائیوں نے کیا اور اپنے پاس سے ایک دوسرا محمود بنا لیا اور اس کی ستائش میں انتہائی مبالغہ کیا، اور نفسانی خواہشات کی پیروی کی اور زندگی کے چشمے سے دور جا پڑے، اور وہ اس طرح ہلاک ہو گئے جس طرح ایک بھٹکا ہوا شخص بیابان میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور یہودی تو اپنے امر کی ابتدا میں ہی ہلاک ہو گئے اور خدائے قہار کے غضب کے مورد بن گئے۔ نصارہ چند قدم چلے پھر گمراہ ہو گئے، انہوں نے روحانی پانی کھو دیا اور بیچارگی کے عالم میں بیابان میں مر گئے۔ حاصل کلام یہ کہ اللہ نے دو احمد پیدا فرمائے، ایک اسلام کے آغاز میں اور ایک آخری زمانے میں، اور اللہ تعالیٰ نے اہل عرفان کے لیے سورہ فاتحہ کے شروع میں اور اس کے آخر میں الحمد کا لفظاً و معناً تکرار کر کے ان دونوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور خدا نے ایسا عیسائیوں کی تردید کے لیے کیا ہے، اور اس نے دو احمد آسمان سے اتارے تا وہ دونوں اولین اور آخرین کی حمایت کے لیے دو دیواروں کی طرح ہو جائیں۔ یہ آخری بات ہے جس کا ہم نے وہاب اور رحیم خدا کی توفیق سے اس باب میں ارادہ کیا تھا۔ اس توفیق اور عنایت خداوندی پر اللہ کا شکر ہے، اور یہ اس کا فضل ہے کہ ہمارا وعدہ وفا ہوا۔ اگر حضرت کبریا کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو ہم ایک حرف بھی نہ لکھ پاتے۔ وہی ذات ہے جس نے نشانات دکھائے اور کھلے کھلے دلائل نازل فرمائے، اور میرے قلم اور میرے کلام کو خطا سے محفوظ رکھا، اور دشمنوں سے میری عزت کی حفاظت فرمائی۔ اس نے میرے گھر میں سکونت اختیار کی اور مجھ پر جلوہ فرما ہوا، اور میری محفل میں تشریف لایا اور مجھے اپنی خلافت کے لیے منتخب کیا، میری چراگاہ کو اپنے لیے مخصوص کیا، میرا تزکیہ فرمایا اور خوب فرمایا، میری تربیت میں انتہا کر دی اور میری احسن رنگ میں نشو و نما کی۔ وہ مجھ پر ظاہر ہوا اور اس نے محبت کے اعتبار سے میرے دل میں گھر کر لیا، یہاں تک کہ میں لوگوں کی عداوت اور ان کی محبت سے اور مخلوق کی ستائش اور مذمت سے بے نیاز ہو گیا۔ اب میرے لیے یکساں ہے
کہ کوئی میری طرف رخ کرے یا مجھ سے عداوت کرے، میری جاگیر طلب کرے یا مجھ پر سنگ باری کرے، اور میری نگاہوں میں یہ دنیا ایسی ہو گئی ہے جیسی ایک چیچک زدہ لونڈی جس کا چہرہ سیاہ ہو اور اس کے حسن کے خد و خال معلوم ہو گئے ہوں، ستواں ناک چپٹی ہو گئی ہو اور اس کے گلنار رخساروں پر سیاہ دھبے پڑ گئے ہوں۔ اللہ کی طاقت سے میں نے اس دنیا کی سطوت اور شوکت سے نجات پائی اور اس کے دیو اور شیطان کے حملے سے بچایا گیا، اور اس قوم سے باہر نکل گیا جو اصل کو چھوڑتی اور خرا کی تلاش کرتی ہے۔ وہ اس دنیا کی خاطر تقوی شعاری کو ضائع کرتے اور خام کھیتی کو بیچ دیتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی باتیں لوگوں کے دلوں میں جاگزیں ہو جائیں، باوجود کہ وہ نجاستوں سے پاک نہیں ہوتے۔ ایک بدبودار مشکیزے سے صاف پانی کی اور فاسد طبیعت سے دین اور اخلاص کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ ایک قیدی کو قید سے آزاد شخص کی طرح کیسے شمار کیا جا سکتا ہے؟ ایک بدذات کو شرفاء میں کیوں کر شامل کیا جا سکتا ہے؟ اور لوگ اس کے گرد کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ وہ خود بھی خبیث ہے اور جو اس کے منہ سے نکلتا ہے وہ بھی خبیث ہے۔ میرے قلم کو نفسانی خواہشات کی آلودگیوں سے مبرہ کر دیا گیا ہے اور مولا کی رضا جوئی کے لیے تراشا گیا ہے، اور میرے قلم میں باقیات الصالحات کا وہ نقش ہے جو عمدہ گھوڑوں کے سموں کے نقش میں بھی نہیں۔ ہم کمال کے شاہ سوار ہیں، گھوڑوں کی پشتوں سے گرنے والے نہیں۔ ہم موت وارد ہونے تک اپنے رب کے ساتھ ہیں۔ ہمارے گھوڑے دشمنوں پر اس طرح جھپٹتے ہیں جیسے باز چڑیا پر، شکرا خوف زدہ چوہے پر۔ اے میرے دشمنوں، اپنے باز داووں سے رک جاؤ اور خالی پیٹ ہو کر شکم سیری کا ادعا نہ کرو۔ کیا تم نیزوں کو تانے ہوئے لڑائی کے لیے کھڑے ہو رہے ہو اور اپنے حجابوں اور پہنائی گئی بھاری زنجیروں کو نہیں دیکھتے؟ ندامت کی شدتیں دیکھتے ہو پھر بھی ان میں گھستے چلے جاتے ہو، ذلت کے ہموم و غموم سے دوچار ہو پھر بھی تم اس کی طرف جاتے ہو۔ تمہاری مثال اس بکری کی سی ہے جو کبھی خشک اور کبھی تازہ گھاس کھاتی ہے اور سرکشی کیے بغیر چرواہے کی اطاعت نہیں کرتی۔ اور وہ علم جو تمہارے پاس ہے گاہے گئے ڈھیر کی طرح ہے جسے اڑا کر صاف نہ کیا گیا ہو، اور جس میں بیلوں کا گوبر اور دوسری مضر چیزیں ملی ہوئی ہوں، پھر بھی تم کہتے ہو کہ ہمیں آسمان سے کسی حکم کی ضرورت نہیں۔ یہ تو نری بدبختی ہے۔ اس لیے اے دانش مندو، غور و فکر کرو۔ علم محسوسات و بدیہیات کی طرح مجھے یہ یقینی علم ہے کہ میں اپنے رب کی طرف سے جامع ہدایت اور نشانات دے کر بھیجا گیا ہوں، اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ وحی جتنی مدت 23 سال تک مجھ پر وحی نازل ہوئی، اور 40 سال کی عمر سے کچھ پہلے سے لے کر قریباً 60 سال تک مجھے الہام سے مشرف کیا گیا، تو کیا وہ شخص جس کی مدت وحی ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت وحی جتنی ہو، اس کی تکذیب کرنا جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس قدر 23 سالہ مدت کو اپنے رسول مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل بنایا ہے۔ میں نے بعض لوگوں سے اس دلیل کا انکار سنا ہے۔ انہوں نے شیطانی وسوسے کے تحت اس دلیل کو قبول نہیں کیا۔ ان کی اس جرأت انکار کی وجہ سے تو میں رات بھر سو نہ سکا اور میری آنکھوں سے چشمہ اشک رواں ہوا، تو میرا پروردگار اپنی عظیم رحمت کے ساتھ مجھ سے ہم کلام ہوا اور فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے۔ پس حمد اسی کو زیبا ہے، اور وہی میرا مولا اور وہی میرا رب ہے، اس دنیا میں بھی اور اس روز بھی جب ہر جان کو جزا کے لیے اکٹھا کیا جائے گا۔ اے میرے رب، میرے دل پر اتر اور میری فنا کے بعد میرے باطن سے ظہور فرما، میرے دل کو نور عرفان سے بھر دے۔ اے میرے رب، تو ہی میری مراد ہے، بس تو مجھے میری مراد عطا فرما۔ اے رب الارباب، تیرے منہ کی قسم، مجھے کتوں کی موت نہ مارنا۔ اے میرے رب، میں نے تجھے چن لیا، تو مجھے چن لے۔ میرے دل کی طرف نظر التفات کر اور میرے پاس آ، بس تو ہی اسرار کو جاننے والا ہے اور ان تمام امور سے خوب آگاہ ہے جو اغیار سے مخفی رکھے جاتے ہیں۔ اے میرے رب، اگر تو جانتا ہے کہ میرے دشمن ہی سچے اور مخلص ہیں تو مجھے اسی طرح تباہ کر جس طرح جھوٹے تباہ کیے جاتے ہیں، اور اگر تو جانتا ہے کہ میں تیری طرف سے اور تیری جناب سے ہوں تو میری مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہو، کیونکہ میں تیری مدد کا محتاج ہوں، اور میرا معاملہ ان دشمنوں کے سپرد نہ کر
جو مجھ پر استہزاء کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ تو دشمنوں اور ہیلا سازوں سے میری حفاظت فرما، تو ہی میری راہ و راحت ہے، میری جنت اور میری سپر ہے۔ بس میرے معاملے میں میری مدد فرما اور میری گریہ وزاری سن، اور خیر المرسلین اور امام المتقین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مراتب عطا فرما جو تو نے نبیوں میں سے کسی اور کو عطا نہیں کیے۔ اے میرے رب، جن نعمتوں کے مجھے عطا کرنے کا تو نے ارادہ فرمایا ہے، وہ سب نعمتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دے، پھر اپنے کرم سے میری مغفرت فرما، کیونکہ تو ارحم الراحمین ہے۔ سب تعریف تجھے زیبا ہے کہ تیرے فضل سے ہی یہ کتاب حرف عین کے اعداد یعنی 70 دنوں کی مدت میں 2 عیدوں کے درمیان ماہ مبارک میں بروز جمعہ طبع ہوئی۔ اے میرے رب، تو اسے اپنے فضل سے متلاشیان حق کے لیے مبارک اور نفع بخش اور سیدھی راہ کی جانب رہنمائی کرنے والی بنا دے۔ اے دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرنے والے، آمین ثم آمین۔ ہماری آخری دعا یہی ہے کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ خدا کے فضل سے بڑا معجزہ ظاہر ہوا۔ ہزار ہزار شکر اس قادر یکتا کا ہے جس نے اس عظیم الشان میدان میں مجھ کو فتح بخشی، اور باوجود اس کے کہ ان 70 دنوں میں کئی قسم کے موانع پیش آئے، چند دفعہ میں سخت مریض ہوا، بعض عزیز بیمار رہے، مگر پھر بھی یہ تفسیر اپنے کمال کو پہنچ گئی۔ جو شخص اس بات کو سوچے گا کہ یہ وہ تفسیر ہے جو ہزاروں مخالفوں کو اسی امر کے لیے دعوت کر کے بالمقابل لکھی گئی ہے، وہ ضرور اس کو ایک بڑا معجزہ یقین کرے گا۔ بھلا میں پوچھتا ہوں کہ اگر یہ معجزہ نہیں تو پھر کس نے ایسے معرکے کے وقت کہ جب مخالف علماء کو غیرت دے الفاظ کے ساتھ بلایا گیا تھا، تفسیر لکھنے سے ان کو روک دیا؟ اور کس نے ایسے شخص یعنی ساجز کو جو مخالف علماء کے خیال میں ایک جاہل ہے، جو ان کے خیال میں ایک صیغہ عربی کا بھی صحیح طور پر نہیں جانتا، ایسی لاجواب اور فصیح بلیغ تفسیر لکھنے پر باوجود امراض اور تکالیف بدنی کے قادر کر دیا کہ اگر مخالف علماء کوشش کرتے کرتے کسی دماغی صدمے کا بھی نشانہ ہو جاتے تب بھی اس کی مانند تفسیر نہ لکھ سکتے؟ اور اگر ہمارے مخالف علماء کے بس میں ہوتا یا خدا ان کی مدد کرتا تو کم سے کم اس وقت 1000 تفسیر ان کی طرف سے بالمقابل شائع ہونی چاہیے تھی، لیکن اب ان کے پاس اس بات کا کیا جواب ہے کہ ہم نے اس بالمقابل تفسیر نویسی کو مدار فیصلہ ٹھہرا کر مخالف علماء کو دعوت کی تھی، اور 70 دن کی میعاد تھی جو کچھ کم نہ تھی، اور میں اکیلا اور وہ ہزارہا عربی دان اور عالم فاضل کہلانے والے تھے، تب بھی وہ تفسیر لکھنے سے نامراد رہے۔ اگر وہ تفسیر لکھتے اور سورہ فاتحہ سے میرے مخالف ثبوت پیش کرتے تو ایک دنیا ان کی طرف الٹ پڑتی۔ بس وہ کون سی پوشیدہ طاقت ہے جس نے ہزاروں کے ہاتھوں کو باندھ دیا اور دماغوں کو پست کر دیا اور علم اور سمجھ کو چھین لیا، اور سورہ فاتحہ کی گواہی سے میری سچائی پر مہر لگا دی اور ان کے دلوں کو ایک اور مہر سے نادان اور نافہم کر دیا۔ ہزاروں کے روبرو ان کے چرک کا لوٹا کپڑے ظاہر کیے اور مجھے ایسی سفید کپڑوں کی خلت پہنا دی جو برف کی طرح چمکتی تھی، اور پھر مجھے ایک عزت کی کرسی پر بٹھا دیا اور سورہ فاتحہ سے ایک عزت کا خطاب مجھے عنایت ہوا۔ وہ کیا ہے؟ انعمت علیہم۔ اور خدا کے فضل اور کرم کو دیکھو کہ تفسیر کے لکھنے میں دونوں فریق کے لیے 4 جز کی شرط تھی، یعنی یہ کہ 70 دن کی میعاد تک 4 جز لکھیں، لیکن وہ لوگ باوجود ہزاروں ہونے کے ایک جز بھی نہ لکھ سکے، اور مجھ سے خدائے کریم نے بجائے 4 جز کے 12.5 جز لکھوا دیے۔ اب میں علماء مخالفین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ اور اس کی کیا وجہ ہے کہ معجزہ نہ ہو؟ کوئی انسان حت المقدور اپنے لیے ذلت قبول نہیں کرتا۔ پھر اگر تفسیر لکھنا مخالف مولویوں کے اختیار میں تھا تو وہ کیوں نہ لکھ سکے؟ کیا یہ الفاظ جو میری طرف سے اشتہارات میں شائع ہوئے تھے کہ جو فریق اب بالمقابل 70 دن میں تفسیر نہیں لکھے گا وہ کاذب سمجھا جائے گا؟ یہ ایسے الفاظ نہیں ہیں جو انسان غیرت مند کو اس پر آمادہ کرتے ہیں کہ سب کام اپنے پر حرام کر کے
بالمقابل اس کام کو پورا کرے تا جھوٹا نہ کہلاوے۔ لیکن کیوں کر مقابلہ کر سکتے، خدا کا فرمودہ کیوں کر ٹل سکتا کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، خدا نے ہمیشہ کے لیے جب تک کہ دنیا کا انتہا ہو یہ حجت ان پر پوری کرنی تھی کہ باوجود کہ علم اور لیاقت کے یہ حالت ہے کہ ایک شخص کے مقابل پر ہزاروں ان کے عالم و فاضل کہلانے والے دم نہیں مار سکتے، پھر بھی کافر کہنے پر دلیر ہیں۔ کیا لازم نہ تھا کہ پہلے علم میں کامل ہوتے پھر کافر کہتے؟ جن لوگوں کے علم کا یہ حال ہے کہ ہزاروں مل کر بھی ایک شخص کا مقابلہ نہ کر سکے، 4 جز کی تفسیر نہ لکھ سکے، ان کے بھروسے پر ایک ایسے مامور من اللہ کی مخالفت اختیار کرنا جو نشان پر نشان دکھلا رہا ہے، بڑے بدقسمتوں کا کام ہے۔ بالآخر ایک اور 1000 شکر کا مقام ہے کہ اس موقع پر ایک پیش گوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پوری ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ اس 70 دن کے عرصے میں کچھ بباعث امراض لاحقہ اور کچھ بباعث اس کے کہ بوجہ بیماری بہت سے دن تفسیر لکھنے سے سخت معذوری رہی، ان نمازوں کو جو جمع ہو سکتی ہیں جمع کرنا پڑا، اور اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی پوری ہوئی جو در منصور اور فتح باری اور تفسیر ابن کثیر وغیرہ کتب میں ہے کہ تجمع لہ الصلاۃ، یعنی مسیح موعود کے لیے نماز جمع کی جائے گی۔ اب ہمارے مخالف علماء یہ بھی بتلاویں کہ کیا وہ اس بات کو مانتے ہیں یا نہیں کہ یہ پیش گوئی پوری ہو کر مسیح موعود کی وہ علامت بھی ظہور میں آ گئی، اور اگر نہیں مانتے تو کوئی نظیر پیش کریں کہ کسی نے مسیح موعود کا دعویٰ کر کے 2 ماہ تک نمازیں جمع کی ہوں، یا بغیر دعویٰ ہی نظیر پیش کرو۔ والسلام علی من اتبع الہدی، المشتہر مرزا غلام احمد قادیانی، 20 فروری 1901۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیش گوئی کا پورا ہونا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور خدا تعالی مبعوث فرمائے گا اس امت کے لیے کل صدیوں کے سر پر ایک شخص مسیح موعود کو جو اس امت کے لیے دین کی تجدید کرے گا۔ یہ حدیث شریف قریباً تواتر کے درجے اور اجماع کے مرتبے کو پہنچی ہوئی ہے، اگرچہ مفسر اور محدث یا صوفی اس کے کچھ ہی معنی کریں، مگر اس کا مطلب جو خدا نے مجھے سمجھایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث در حقیقت مسیح موعود کے بارے میں ہے، کیونکہ جس قدر مجدد پہلے گزرے یا آئندہ ہوں وہ سب ظنی ہیں، اور مجمل طور پر ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ ہر صدی کے سر پر کوئی نہ کوئی مجدد ہوا ہو، مگر مفصل اور یقینی طور سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس قدر صدیاں جو گزریں کون کون مجدد ہوئے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فہرست مجددوں کی نہیں دی، مگر ہم مسیح موعود کے بارے میں یقینی اور قطعی دلائل اور صحیح رائے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مجدد جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محاذ اور مقابلے میں بیان فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں ہوں اور آخر میں مسیح موعود ہے، اور درمیانی زمانہ فیض عوج ہے۔ فی الحقیقت مسیح موعود ہے جس کی بعثت کا یہ نشان بتایا کہ وہ اس زمانے میں مبعوث ہوگا جس زمانے میں کل صدیوں کے سر اکٹھے ہو جائیں گے۔ بس ہم جو بنظر غور دیکھتے ہیں تو وہ زمانہ یہی زمانہ ہے جس میں مجدد اعظم مبعوث ہوا، اور تمام صدیوں کے سر اس نے لیے، یعنی 1318 ہجری اور 1901 عیسوی، اور 1307 فصلی اور 1957 بکرمی، اور نیز صدیوں کی ماں جو 7واں ہزار ہے موجود ہوا۔ بس اس مجموعہ سنین سے اعلیٰ راس کل 100 سنت ان کی پیش گوئی پوری ہوئی، اور خسوف و کسوف کی حدیث اور کلام مجید کی آیت وآخرین منہم اسی کی مصدق ہیں۔ بس وہ مسیح موعود مجدد معہود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی ہیں۔ الحمدللہ علی ذالک۔ الراقم محمد سراج الحق نعمانی۔